شام بخیر اور آپ سب کو دی بلیک ہول میں خوش آمدید۔ آج کی دنیا میں جب علاقائی استحکام ایک مشترکہ خواب ہے تو کیا پاکستان اور افغانستان اسے حقیقت میں بدل سکتے ہیں؟ کیا ہم ماضی کی تلخیوں سے آگے بڑھ کے اعتماد کی نئی بنیاد رکھ سکتے ہیں؟ یہ بھی کہ کیا قومی سلامتی اور انسانی ہمدردی ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آگے کا راستہ کس سمت جاتا ہے، تعاون کی طرف یا تصادم کی طرف؟ آج ہمارا موضوع ہے پاکستان اور افغانستان، یعنی دو ہمسایہ ممالک جن کے درمیان میلوں کی نہیں صدیوں کی قربت ہے، اور بینہ ہی جن کے درمیان میلوں کی نہیں صدیوں کی مسافت بھی ہے۔ ایک طرف بہت کچھ جیسا کہ اکثریتی مذہب، زبانیں اور رسم و رواج مشترک ہیں، تو دوسری طرف بدقسمتی سے سرحدی تنازعات، پناہ گزینوں کے مسائل اور امن و سلامتی کے چیلنجز۔ آج کی گفتگو کچھ انہی سوالات کے گرد گھومتی ہے۔ عنوان آپ میری پشت پہ بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، پاکستان اینڈ افغانستان، چیلنجز، چوائسز اینڈ دی روڈ اہیڈ۔ اور اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے وی ہیو ہز ایکسلنسی عمران علی صاحب، جو میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں، فل برائٹ اسکالر ہیں، کیریئر ڈپلومیٹ ہیں اور پاکستان کے فارمر ایمبیسڈر ہیں ٹو عمان۔ آپ نے کئی ممالک میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے، دہائیوں کا تجربہ رکھتے ہیں سفارتکاری اور ڈپلومیسی میں۔ تو آج کے موضوع کو اس کے پس منظر میں اور اس کی حساسیت میں ہمیں پوری امید ہے کہ ان کی مدد ہمیں حاصل رہے گی۔ بائیں جانب تشریف فرمائیں سید حماد حسین، آپ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، ہسٹورین ہیں، خاص طور پہ آپ کی اسپیشلائزیشن ہے ان ملٹری اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف دی براڈر یوریشین ریجنس انکلوڈنگ ساؤتھ ایشیا، ویسٹ ایشیا اینڈ دی میڈیٹرینین، کنٹمپرری سیکورٹی ایشوز اور ان کی جو ہسٹوریکل کنٹیکسٹ ہے آپ کی دلچسپی کے موضوعات ہیں۔ آپ سب لوگوں کی آمد کا شکریہ۔ تھوڑی سی زحمت کر کے پلیز اپنے سیل فون سوئچ کر لیں ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن۔ باہمی گفتگو، پریزنٹیشن، ان سب کے بعد حسب روایت فلور اوپن ہوتا ہے فار کیو اینڈ اے۔ آپ اپنے سوال اپنے تبصرے کے ساتھ ضرور شریک ہوئیے گا، شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ رہیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں اس مکالمے کا حصہ بن سکیں۔ اینڈ پلیز اپنا ہاتھ پہلے بلند کیجیے گا تاکہ یہ مائکروفون آپ کے سپرد کر دیا جائے، کیونکہ اس کے بنا آپ کی آواز آن لائن آڈینس تک نہیں پہنچ پائے گی۔ اس کا پلیز خیال رکھیے گا۔ اینڈ دیٹس اٹ۔ تو چلیے اس امید کے ساتھ کہ ہمارے خطے میں امن محض ایک خیال و خواب نہ رہے بلکہ ایک ممکنہ حقیقت بن سکے، ہم ویلکم کرتے ہیں سید حماد حسین اور عمران علی صاحب کو۔ تھینک یو۔ Thank you, Nayyar. Thank you, everyone, for coming here for today's talk. Excellency Imran Ali, the ambassador. ایک چیز جو نیّر آپ کے بارے میں بتانا بھول گئے وہ میں نے ضروری سمجھا کہ میں بول دوں۔ امبیسڈر عمران جب عمان میں امبیسڈر تھے تو وہاں ہماری پاکستان کی لیبر فورس بہت ہے، تو انہوں نے ایک ایسا اسٹیپ لیا جو شاید کسی بھی امبیسڈر نے ایٹ لیسٹ ناٹ ٹو مائی نالج کسی پاکستانی امبیسڈر نے نہیں لیا۔ ویکینڈ پہ تھرو آؤٹ ہز ٹینیور انہوں نے ایمبیسی کھلی رکھی تاکہ جو ہماری لیبر فورس ہے وہ اپنی ویجز چھوڑ کے ان کو ایمبیسی نہ آنا پڑے اپنا کام کروانے، وہ چھٹی والے دن آئیں اور ان کو ایمبیسی فیسیلیٹیٹ کرے۔ سو آئی تھنک دیٹس اے بگ اچیومنٹ۔ ہیومنسٹ آپ ہیں، لیکن وی ہوپ کہ آج ایک ہیومنسٹک پرسپیکٹیو بھی ہوگا اینڈ مے بی اس کا فلپ بھی ہوگا۔ سو وی ایکسپیکٹ کہ اٹ ول بی اے ویری انٹرسٹنگ ٹاک۔ میں اجازت کے ساتھ نیّر کے کھڑے ہو کے ساری زندگی اگر آپ کی اجازت تو اسٹارٹ کرنا ہے پریزنٹیشن پلیز۔ پریزنٹیشن ابھی آپ دکھانا چاہیں گے؟ بس I'll just go through it. اوکے۔ And then it will be. السلام علیکم جی۔ یہ ابھی شاید سب سے پہلے تو یہ جو ادارہ ہے، یہ میرا یہاں دوسرا لیکچر ہے، لیکچر تو نہیں کہنا چاہیے، دوسری ہمبل سبمیشن ہے اس طرف کھڑے ہو کے، لیکن کاش یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اوپینین کو ایکسپریس کرنے والے ادارے پاکستان میں بہت کم رہ گئے ہیں، اور گریجولی اگر آپ دل سے اپنی کوئی ایسی اوپینین دیں جو شاید اس وقت راج الوقت اسٹیٹ کے خلاف چاہتی ہو، تو آج کل آپ کو غیر پاکستانی یا آپ کی پیٹریٹزم پہ شک کیا جاتا ہے. اللہ کرے ایسا زیادہ دن نہ رہے اور ہماری اسٹیٹ اتنی سیکیور ہو کہ جو باتیں ہم یہاں کرتے ہیں وہ باہر بھی کر سکیں. مجھے اتنا پتہ ہے، میں نیر کو جانتا ہوں، آپ ریگولرلی آتے ہیں. اسامہ نے آنا تھا، وہ نہیں آ سکے، اور ڈاکٹر ہود بوائے کو، جن کی شاید وجہ سے یہ بنا ہے. دیر شوڈ بی اے پلیس جہاں آ کے آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں. اور آگے چلتے ہیں جی. یہ تو نقشہ ہے. یہ جب اب ہم نے اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی نیر نے بھی بات کی اور سر نے بھی بات کی کہ دیر از اے کانفلکٹ بٹوین دا ہیومن ایسپیکٹس آف اے اسٹیٹ اینڈ دا نیشنل سیکورٹی ایسپیکٹس آف اے اسٹیٹ. تو دونوں سائڈوں کے اوپر یہ بڑا آسان ہے کہ ہیومنز اسٹیٹ کو برا بھلا کہیں، نعرے لگائیں، اور اسٹیٹ کے لیے تو بہت ہی آسان ہے کہ جو آپ کی بات نہ مانے آپ اس کو فوراً اینٹی پاکستان، اینٹی پاکستانی اسٹیٹ، اینٹی پاکستان آرمی، اینٹی پاکستان نیشنل انٹرسٹ، 100 نام دے سکتے ہیں. ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ جج کر سکیں. دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو آپ کا کانفلکٹ ہے نا، وہ کلیئر کٹ ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انڈیا وانٹس ٹو سی دا اینڈ آف پاکستان ایز اے ڈیولپڈ، روشن خیال، ایز اے اسٹیٹ، مے بی ایون ایز اے اسٹیٹ، اینڈ اٹ وانٹس ٹو سی اس ان ٹربل. اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ جی یہ لبرلز کہیں کہ یہ جی ہماری اسٹیٹ کا بیانیہ ہے، تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ یہ غلط بات ہے. انڈیا ووڈ لائک ٹو سی یو گو ڈاؤن ٹو یور نیز. دیر آر نو ifs اینڈ بٹس اباؤٹ اٹ. بٹ ادھر حالات بہت مشکل ہیں. ہم نے بھی کئی سالوں تک کہتے رہے برادر افغانی ملک، برادر افغانستان، ہمارے بھائی. اب پچھلے 3-4 مہینے سے ہم نے برادر کا لفظ ہی یوز کرنا بند کر دیا. انسٹیڈ آف بیہیونگ لائک اے بگ اسٹیٹ اینڈ ناٹ بلیمنگ دا ہول اسٹیٹ آف افغانستان فار دا TTP، ہم نے ان کو ساروں کو لیبل کرنا شروع کر دیا. پاکستان کی سڑک پہ جائیں تو جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ اتنا ایویڈنٹ ہو گیا ہے کہ بڑا مشکل ہو گیا. میں صرف کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا، بالکل لمبا نہیں جاؤں گا. آئی لائک ٹو ڈسکس مور دا ہیومن سائڈ اینڈ دین آپ کے کویشچن آنسرز میں چیزیں آئیں گی. ویسے بھی کویشچن آنسرز بہتر رہتے ہیں ایسی چیزوں کے لیے. یہ طالبان کی انٹرم گورنمنٹ ہے. میں آپ کو ایک اور بات یہ بتا دوں، اس کو پاکستان کا انٹرم گورنمنٹ لیبل کرنا تھیوریٹیکلی غلط ہے. بھئی اٹ از دا گورنمنٹ آف افغانستان. اگر if the Afghanistan people want to have donkeys or the greatest of human beings ruling them, it's their business. Who are you to label them the interim government of Afghanistan and this and that? So یہ جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا، یہ اس کے زخم ڈیپ ہوتے ہیں. تو we should not have done all these things. یہ لوگ ہیں، ان کو میں ڈسکرائب کرتا ہوں. نیکسٹ سلائڈ پلیز. پرائم منسٹر سے اوپر ان کے سپریم لیڈر ہیں، ان کے اوپر بعد میں جاتے ہیں. یہ ان کی کیبنٹ ہے. دا سپریم لیڈر از دا سپریم لیڈر. لائک ایران، دا سپریم لیڈر آف ایران، دیر از ون اسپریچول لیڈر ایٹ دا ٹاپ. یہ علیحدہ بات ہے کہ میں نے سنا کہ جو ڈسکشنز ہوئی ہیں دوحہ میں اور استنبول میں، اور اب دوبارہ آئی تھنک آر ٹیم از ان ٹرکی آلریڈی،
اس کے اندر ہر پیراگراف وہ اپنے سپریم لیڈر سے اپروو کراتے ہیں. وہ وہاں بیٹھ کے کوئی چیز کسی چیز پہ بات نہیں کرتے. اگر آپ ان سب کو دیکھیں, دا پرائم منسٹر یہ فرسٹ طالبان گورنمنٹ میں بھی ملتے جلتے عہدوں پہ رہے ہیں. واٹ ڈز دیٹ مین؟ اس کا مطلب ہے وی ووڈ ہیو ویری گڈ ریلیشنز ود ہیم. دا فرسٹ طالبان گورنمنٹ واز پراپڈ, سپورٹڈ, ریکگنائزڈ بائی پاکستان, یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ. اس کے بعد ڈپٹی پرائم منسٹر پہ جائیں, برادر صاحب, یہ ہماری پریزن میں بھی رہے ہیں. اینڈ دین ہی واز ریلیزڈ, ہی واز ون آف دا نیگوشیٹرز ان دوحہ. بتانا یہ چاہتا ہوں جن کے ساتھ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں وہ آپ ان سب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ ان کو تھرو آؤٹ ہسٹری سپورٹ کرتے رہیں. پولیٹیکل افیئرز عبد الکبیر, پھر منسٹر آف ڈیفینس دیکھیں ملا عمر جو موسٹ پرو پاکستانی طالبان تھے, جن کو سب سے پہلے جب کندھار میں طالبان بنے تھے وی سپورٹڈ, ان کے بیٹے ہیں. تو وی وڈ, if the first person you would think automatically would be supporting Pakistan as the Minister of Defense. Next please. متقی صاحب ہیں, وہ جو ابھی انڈیا پہنچے ہوئے تھے, لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا وہ پاکستان بھی بڑی نیگوسیشنز کر چکے ہیں. یہ بھی ان کے ارسٹ وائل ہیں. فائنانس والے کلوز ایسوسیٹ آف ملا عمر. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملا عمر کی, اگر آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ملا عمر کی شہادت یا ملا عمر کی جو ڈیتھ ہے اس کو ہم نے 2 سال تک چھپایا تھا. پاکستان کی پوری اسٹیٹ نے چھپایا تھا, اتنا ہم کلوز تھے. دین انفارمیشن اینڈ کلچر, بارڈرز اینڈ ٹرائبل افیئرز. کوئی ڈیٹینی ہے گوانٹانامو بے کا, کوئی مطلب دیز آر آل پیپل, موسٹ آف دیز پیپل are very close to you. They are known to your institutions. Next. Minister of Defense بتایا ہے ابھی. Interior Affairs Siraj Haqqani, probably the closest person to the Pak. So then why are you fighting, why are you bombarding Afghanistan, and why is Afghanistan killing your soldiers, جو جنہوں نے لیفٹنٹ کرنل کے لیول تک, سی او تک شہادت اس ریسنٹ ان میں امبریس کی ہے. اور اٹ بیگز دا کویسچن. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیز آر ناٹ ایلینز ہو آر رولنگ افغانستان رائٹ ناؤ. آل نون ٹو یو, سپورٹڈ بائی یو, ریہیبلیٹیٹڈ بائی یو. چلڈرن پرابلی اسٹڈیڈ ہیئر. میڈیکل ٹریٹمنٹ ان پاکستان. نیکسٹ. بارڈر کراسنگز ہیں, بات بڑی لمبی ہو جائے گی, کویشچن آنسرز میں آئے تو بہتر ہے. 6-7 بارڈر کراسنگز ہیں جو کچھ بند ہیں, کچھ کھلی ہوئی ہیں. اس میں سے ٹریول اور ٹرانزٹ کے ایشوز ہیں اس وقت. نیکسٹ. جب آپ سڑک پہ ایک بیانیہ ہے, ہم نے 40 سال تک 30 سال تک ان کو یہاں ریہیبلیٹیٹ کیا, رکھا, ہماری امپلائمنٹ سب کچھ انہوں نے یہاں سے ارن کیا, تو یہ کتنے انگریٹفل ہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں. لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ کسی افغان کے پاس جو آپ کو چائے سرو کر رہا ہو, اس کے پاس میٹھی زبان میں بیٹھیں اور اسے پوچھیں, یار واٹ از یور پرابلم ود اس, تم کرکٹ کے میچز میں پاکستان کو کیوں نہیں سپورٹ کرتے؟ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی 2021 میں, اینڈ یور ڈی جی آئی ایس آئی وینٹ دیئر, اینڈ ویری, وہ نہیں ہوتا اسٹریٹ اسمارٹ طریقے سے کہ وی آر ہیونگ ٹی, ایوری تھنگ وڈ بی فائن, اینڈ آر ایمبیسڈر ہوز اے ڈیئر فرینڈ اسمائلڈ اینڈ سیڈ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ اگست 2021 کا واقعہ ہے.
تو جب آپ وہاں پہنچ گئے تھے, جب اب یہ میں جو بات کر رہا ہوں, اینڈ آئی کم ہیئر ایز عمران علی, آئی ڈونٹ کم ہیئر ایز اے ریپرزینٹیو آف دی گورنمنٹ آف پاکستان اور دا ریپرزینٹیو آف دا طالبان اور دا ریپرزینٹیو آف دا ڈیپ اسٹیٹ اور دا سپرفیشل اسٹیٹ. میں خود ہوں. تو آپ نے اگر اتنے آپ کے وہ اچھے تھے, آپ وہاں جا کے خوش تھے, اینڈ آئی ٹیل یو آئی ایم ون آف دوز پیپل, میں مانتا ہوں کہ میں نے سوچا اشرف غنی سے تو بہت بہتر ہوں گے, جو پاکستان کے خلاف جس نے پورا وہاں ایک انسٹیٹیوشن بنائی ہوئی تھی ود دا انڈین کونسلیٹس اینڈ آل, اس سے تو بہتر ہوں گے. یار وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ نے پہلے تو ان کو ریکگنائز کر لیا تھا. آپ نے طالبان 2.0 طالبان 2.0 یا طالبان 1.0 وہ انیشل لمبی داڑھی والے طالبان جو سارے کے سارے جن کے حلیے ایسے تھے, اس کو تو آپ نے ریکگنائز کر لیا. تو طالبان 2.0 اور طالبان 3 کو آپ نے کیوں نہیں ریکگنائز کیا؟ جواب یہ ہے کہ جی دس ٹائم وی وانٹیڈ اے ریجنل اپروچ. یار آپ کا بارڈر ہے 2500 کلومیٹر کا, ریجن کا بارڈر ہے 2500 کلومیٹر کا, انڈر امریکن پریشر اور ٹرائنگ ٹو پلے ٹو سیف. وی came to know after May that as a state we can defend ourselves and we don't need to be too defensive, but probably prior to that 2021 mein we were our unsure self, and I don't know whose idea was it. Tomorrow I might get 100 phone calls کہ تمہیں پتہ نہیں ہم نے اس لیے ریکگنائز نہیں کیا. I'm sorry. میرا خیال ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں, آپ کے ساری تھیوری یہ ہے کہ آپ کی اسپیشل ریلیشن شپ ہے طالبان گورنمنٹ کے ساتھ. اگر آپ کی سب سے اسپیشل ریلیشن شپ تھی دنیا میں, تو آپ نے ریکگنائز کیوں نہیں کیا ان کو؟ سب سے پہلے آپ نے نہیں, آج تک نہیں کیا. وہ انڈیا کرنے لگا تھا. آئی تھنک دین دے سو کہ دے ول گیٹ, دے آلریڈی ہیڈ ٹو مچ کیک آن دیئر فیس, کیونکہ وہ تھرو آؤٹ طالبان گورنمنٹ سے لے کے بعد تک طالبان کو گالیاں دیتے رہے انڈینس. Sometimes on TV shows like The Republic in 4-letter words also. 4 deportations. Now, کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا, ڈاکٹر ہود بوائے یہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ ایک انسان کے طور پہ آپ ذرا ویڈیوز دیکھیں. میں بہت شارٹ سی ویڈیو بھی ایک آپ کو دکھاؤں گا. یار اتنے نوزائیدہ بچے ہیں ان کے. آپ کی تاریخ اپنی جگہ, آپ کا صحیح کہنا کہ ہم نے اتنے سال تک رکھا, وی کانٹ ہیو یو فار ایور, بٹ شیورلی دیر مسٹ ہیو بین اے مور ہیومین وے of sending them back to Afghanistan. Maybe there should have been a filtering mechanism. There is a very strong opinion that those kids who were born here, although under international law they don't qualify as Pakistanis, they would still be refugees. But sending them back, who have not seen Afghanistan in their life, and throwing them back. And you know the border is closed. In some of the borders where they have hired trucks, 3 4 لاکھ کے ٹرک انہوں نے ہائر کیے ہیں بیچاروں نے مل کے, اس میں ان کے مویشی اندر ڈیتھ ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ اپنے کوزی ایئر کنڈیشن رومز میں اور اپنے ہیٹڈ رومز میں کہیں oh yes they stayed too long, oh send them back. Is that what a humanitarian state does یار؟ جانا ان کو چاہیے تھا. آپ نے آج سے پہلے ان کو کبھی جانے کے لیے نہیں کہا. اب جب جانے کے لیے کہا تو you are throwing them. What do they say basically? وہ کہتے ہیں تم نے ہماری سرزمین کو اپنے اسٹریٹجک گولز کے لیے 2 دفعہ استعمال کیا. وہ یہ کہتے ہیں پہلے جب سوویت یونین نے ہم پہ اٹیک کیا تو آپ نے امریکہ کا ساتھ دیا, دا امیریکنز پلیڈ یو اینڈ دین دے وینٹ اوے. تم نے تب مقابلہ کیا جنگ کی.
اب ہم جتنا مرضی ان کو کہتے رہیں کہ بھی ہم نے تمہیں سوویٹس کی ڈومیننس سے آکیوپیشن سے بچایا ہے, اس وقت تو وہ سمجھتے تھے. لیکن اس کے بعد جب آپ نے 9/11 کے بعد اپنے یو فیسیلیٹیٹڈ دا یو ایس بمبارڈمنٹ, دے forget کہ وی بیک دیم. آئی نو جنرل محمود went to see Mullah Omar and he said کہ for God's sake give Osama to an international tribunal, to an international court, the Americans will come after you. انہوں نے اسامہ کو نہیں دیا, and the nation suffered. The amount of atrocities, the atrocities committed by the Americans in Afghanistan. ایک فوربس میگزین میں ایک آرٹیکل چھپا تھا, آپ کریں گے, اور اگر آپ لوگوں کے دل بہت نرم ہوں تو مجھے معاف کر دیں. You know what they used to do? They used to cut the thumbs and the fingers of the Taliban. And then they used to keep them in their cigarette cases and take them, اور ٹرافی کے طور پہ رکھتے تھے. ان میں سے 2 کا گینگ پکڑا گیا اور 6-7 آفیسرز پکڑے گئے. تو اس وقت وہ تو افغانی تو یہ سوچتے ہوں گے کہ اب پاکستان نے, ہم نے تو اپنا ڈیفینڈ کیا. پاکستان گیو 2 of its ایئر بیسز, پاکستان gave intelligence, and our houses were bombarded. So we were bombarded twice. Both times Pakistan invented strategic causes to be on the right side. تو جب آپ یہ دیکھیں گے ہم نے اتنے سال ان کو رکھا ہے, تو یہ بھی دیکھیں کہ وہ آپ کو ایک انٹرفیئرنگ لارجر اسٹیٹ a cause of their ills سمجھتے ہیں. یہ میں آپ کو ان کا نیریٹو بتا رہا ہوں. اس کی شاید کچھ باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں, کچھ سے نہ کرتا ہوں, لیکن جب آپ ان کا غصہ, غم و غصہ دیکھیں پاکستان کے خلاف, تو تھوڑا سا غور ان چیزوں پہ بھی کیجئے. پھر جو سب سے بری چیز ہے آپ کے اس ملک میں, آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ پاکستانیوں کا آپ کی سول سروس پہ فیتھ کیوں نہیں ہے. تو آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں گے, شاید آپ ٹھیک ہوں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کا سبارڈینیٹ سٹاف ہے, اس کو جب آپ پولیس میں, آپ کے سو کالڈ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں, آپ ایک چلیں بغیر فون کیے نا, آپ جائیں اور ایس ایچ او کو سار سے مجھے مل کے دکھائیں. ایس پی کو تو چھوڑ دیں, ایس ایچ او سے مل کے دکھائیں. عام آدمی بغیر فون کیے. ان لوگوں کو جن کو رکھا نا آپ نے, جب یہ ویزا ایکسٹینشن کے لیے جاتے تھے, ان سے جو سلوک ہوتا تھا افغانیوں سے, یہاں لا انفورسمنٹ کے افسر بیٹھے ہیں اس چھت کے نیچے, یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں ایک بات, وہ میں ویکینڈ پہ تو کھولی تھی, خود بھی نیچے ہی بیٹھا ہوتا تھا. سب سے آپ کا گندا محکمہ آپ کا پاسپورٹ کا محکمہ ہے. پاکستان کے گندے محکموں کی جب لسٹ لگے گی نا, آپ بغیر سفارش کے نا کسی دن جائیں کسی لوکل پاسپورٹ آفس میں, آپ سب لوگ تو فون کرتے ہیں. ایک میری اسٹوڈنٹ ہیں, افسر ہیں, اعلیٰ افسر ہیں, ان کو میں کہتا ہوں فون نہ کیا کرو. وہ کہتی ہیں فون کیے بغیر تو جی میرا وہ باہر آملیٹ بنا دیں گے. گریڈ 19 کے افسروں کا یہ حال ہے. افغانیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, 1.5 لاکھ 6 مہینے ویزا ایکسٹینڈ کر دیا. یار آپ امیجن کریں, اگر آپ نے ان کو رکھنا ہی تھا, آپ نے کوئی پاکستان کی گورنمنٹ کا کوئی ایسا کبھی کوئی سپیچ ایسی سنی ہے جس میں آپ کا وزیر اعظم یا آپ کے پرماننٹ لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ یار افغانیوں کے ساتھ, اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں اس فیز کی, انسانوں والا سلوک کرو. آپ کہیں جی چائے کے کوئٹہ ٹی سٹال چلا رہے ہیں سب کچھ, نہیں یار.
اگر کوئی کوئٹہ ٹی اسٹال بھی چلا رہا ہے, جب وہ دفتر میں جاتا ہے اور اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہوگا, وہ آپ سے محبت کرے گا. امیجن یو آر ان کینیڈا and you go to an immigration office to get something, and the Canadian immigration officer thrashes you verbally. آپ مجھے آ کے بتائیں کہ جی کینیڈا میں میرے 3 ریسٹورنٹس ہیں, میرے کینیڈین ڈالرز میں, لیکن اس بندے نے میری ساتھ بےزتی کی ہے. آپ نے اس ملک کے لوگوں کو, سب سے بڑے دہشت گرد پاکستان کے گورنمنٹ سرونٹس ہیں جو ونڈوز پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, اگر آپ نے دہشت گردی کو جینوئنلی ختم کرنا ہے, ان کو پہلے مار دیں. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں, جتنے اسٹوڈنٹس ہیں آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں سارے, یار اگر گریڈ 19 کی ایک افسر 10 فون کر کے جاتی ہے اور کاؤنٹر پہ جانا پسند نہیں کرتی, پیچھے سے اندر جاتی ہے کہ اس کا کام ہو جائے, یار عام لوگوں کا کیا حال ہوتا ہوگا. جو آپ کی فورن 1 کروڑ لوگ ہیں آپ کے اوورسیز پاکستانیز, 1 کروڑ میں سے 90 لاکھ ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا, وہ ایک تو سپورٹ کرنے میں اس کے فاؤنڈر ممبر کی, عمران کی, میں پلیز یہ نہ سمجھنا نام نہیں لے سکتا, آئی کیری دا سیم نیم, تو وہ ایک تو اس کی پرسنالٹی ہے, ریزسٹنس ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی چیز جس کی وجہ سے باہر کے لوگ سٹنگ گورنمنٹس کے خلاف ہوتے ہیں, وہ ایمبیسیز کا رویہ ہے, گندا رویہ. جتنا یہاں گندا رویہ ہے, یہاں سے پوسٹ کر دیتے ہیں ان کو وہاں پاسپورٹ آفس میں سے, باقی جگہ سے. فورن سروس والوں نے نیم کوشش کی کہ یہ چیزیں کوئی ڈیسنسی کے ساتھ ہینڈل ہو جائیں, ہم کر لیں. نہیں, جو یہاں سے پھٹا ہوا افسر جاتا ہے وہ وہاں جا کے جو لوگوں کے ساتھ کرتا ہے. ڈیورنڈ لائن وہ لوگ, ہم کہتے ہیں کہ اٹس این اسٹیبلشڈ بارڈر, آئی ایگری ود اٹ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک سائڈس. ڈیورنڈ لائن پہ افغانستان کا اسٹینڈ غلط ہے. انڈر انٹرنیشنل لا سو مینی ٹائمس ہیز دس بارڈر بن ریکگنائزڈ implicitly اور explicitly that you can't, but they پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو پہلے تو ٹرائبل ایریاز میں ہمارا آنا جانا تھا, آپ نے یار اتنا لوز بارڈر رکھا ہے ہسٹری میں, بغیر ویزا کے چلے جاؤ. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے 2-3 پاکستانی بیٹیوں کا میرے پاس کیس آیا, ان کے والدین نے ان کی شادی افغانستان میں ہوئی, تو لوگوں سے کہہ کے انہوں نے کیا کیا کہ بغیر افغانستان کے ویزے کے راستے سے ان کو ان کے گھروں میں بارات کے ساتھ بھیج دیا. جب وہ بچیاں وہاں پہنچیں, پیچھے سے حالات خراب ہو گئے. اب ان کے پاس نہ پاسپورٹ ہے نہ ویزا ہے, وہ واپس آنا چاہتی ہیں, پاکستان کی گورنمنٹ نہیں ان کو آنے دیتی. رو کے حشر ہوئے ہیں. اور یہ اس پرابلم کا, پاکستان افغانستان پرابلم کا بہت گندا ہیومن ایفیکٹ ہوا ہے دونوں سائڈس پہ, ہماری سائڈ پہ بھی, ان کی سائڈ پہ بھی. آگے چلتے ہیں. یہ ہم کہتے ہیں ان کو کہ وی ہوسٹڈ یو یور انگریٹفل مسلم بردرز. سوری پلیز واپس. ہاں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کیوں کے پی میں ضم کیا ہے. دیکھیں کتنی عجیب سی بات آپ کو اور مجھے بھی لگتی ہے. ہو آر یو ٹو ٹیل اس کہ یار ہم کیا کرتے ہیں. بٹ دے ہیو دس ایریڈنٹسٹ کلیم آن دا ٹرائبل ایریاز. سب سے بڑا ایک نیگوشیٹنگ پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ آپ کے پی سے فاٹا کو ریلیز کر کے دوبارہ ریٹروگریسولی فاٹا بنا دیں. اینڈ دا پاکستانی نیگوشیٹرز آر رائٹلی ویری اینگری آن دس. یار آپ دوسری اسٹیٹ کو ایک ڈن چیز کو آپ ہمارے معاملات میں اس طرح انٹرفیئر نہیں کر سکتے. نیکسٹ پلیز.
तालिबान जो मूवमेंट के तौर पे आप पे डिपेंडेंट थे ना, आप इस मुगालते में रहे कि वो हुकूमत में जाके भी आप पे उतने ही डिपेंडेंट होंगे. इस तरह नहीं होता. When you form a government and when you have had Americans escape through planes, then you don't think they will be your buddies or they will do just as you are told, they are told. No. ये जैसे ही उन्होंने वो काबुल में गए, उन्होंने इन 4 ममालिक के साथ इंक्लूडिंग इंडिया, उस वक्त से दे ओपन डिप्लोमेटिक रिलेशंस. डिप्लोमेटिक रिलेशन से मुराद है कॉन्टैक्ट्स. एंड यू नो यू कांट इंटरफेयर. आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, लेकिन आप एक अगर मुल्क को सॉवरेन समझते हैं तो यार उसकी मर्जी है. और ये नहीं कि ये इस टॉपिक पे आपने तो अभी इसको ब्लो बैक होते देखा है ना. अगस्त 2021 से लेके अभी तक देयर हैव बीन हंड्रेड्स ऑफ राउंड्स ऑफ डिस्कशंस ऑन TTP. हंड्रेड्स ऑफ राउंड्स. और अब आके पाकिस्तानी स्टेट यहाँ तक पहुँची है. नेक्स्ट प्लीज़. अब पाकिस्तान क्या समझता है? पाकिस्तान ये समझता है कि यार हमने तुम्हें ये कहा था कि तुम्हारे सुप्रीम लीडर को एलिजियंस देती है TTP. यार हमने शुरू में तो मारने को नहीं कहा, ये एलिमिनेट कर. हमने कहा हैव देम नॉट अटैक पाकिस्तान. Is it that difficult? It remains to be seen whether it's that difficult or not. You can have allegiance, they can have a place, but can't you cajole them not to attack the state and people of Pakistan? ये इस क्वेश्चन का आंसर किसी के पास भी नहीं है. We hosted you, okay. फिर मैं आपको बताता हूँ, मैं जब हम अमेरिका से डिस्कशंस करते थे, यूरोपियन यूनियन से, बाकियों से, एक फर्स्ट पॉइंट होता था, वाई डोंट यू स्टॉप हेल्पिंग द तालिबान, वाई डोंट यू स्टॉप गिविंग देम एड, दे आर किलिंग अमेरिकन सोल्जर्स, वाई डोंट यू स्टॉप हेल्पिंग देम. और 4-5 साल क्वेटा शूरा, क्वेटा शूरा, क्वेटा शूरा. What was the Quetta Shura? The Quetta Shura वो कहते थे कि तालिबान, तरीके तालिबान अफ़गानिस्तान और तरीके तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान ने सेंचुरी दी हुई थी. और पाकिस्तान ने, मैं अब हिस्ट्री में मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं, बिल्कुल ठीक किया था. अमेरिकन एक्सपेक्टेशन हमसे ये थी कि हम स्टीम रोल कर देंगे और जिस तरह गाज़ा में इसराइलीज़ ने किया है, इस तरह हम फैसिलिटेट करवा के विल किल ऑल तालिबान. द वर्ड तालिब वॉज अ गुनाह. सो एट दैट टाइम वी अर्न सो मच आयर. सो हमारे कई लोग जायज़ कहते हैं कि यार तुम्हारी खातिर हमने इतनी मुसीबतें उठाई एंड यू हैव डन दिस. फिर ये इंडियन ट्रिप वैसे तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इंडियन ट्रिप ख़ास तौर पे पाकिस्तान को सड़ाने, जलाने और पाकिस्तान को इंडिया का, और मैं आपको बता दूं, जितना मर्ज़ी ये शोर में चालें, जोग्राफिकली कंटिगुअस वो पाकिस्तान के साथ हैं. द इंडियंस कैन मैक्सिमली डू एंड दे हैव बीन डूइंग विद ग्रेट फेरोसिटी इज़ गिव मनी टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर बैग्स आर ओपन. ये जो कहते हैं ना सिंदूर 2 जो है ये पॉज पे है, सिंदूर 2 किसी पॉज पे नहीं है. जिस दिन दे गॉट केक ऑन देयर फेस बिकॉज ऑफ योर रोबस्ट रिस्पॉन्स, उस दिन से वो पाकिस्तान के हर जगह टेररिज्म करवाने की कोशिश करें. आपके अर्बन सेंटर्स में आपने बहुत जगह इंटेलिजेंस से चीज़ें रोकी हैं. हैट्स ऑफ टू दोज ऑफिसर्स जिन्होंने जाने दी हैं. सो इंडिया इज़ लॉन्चिंग सिंदूर 2, सिंदूर 3. वो ओवर्टली आपके साथ जंग करने से घबराते हैं, लेकिन अभी भी ये जो इलेक्शन होना है, इससे पहले वो ज़रूर कोई ना कोई ओछी हरकत करेंगे, क्योंकि टेररिज्म करने से उनको वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो सीक्रेट है. सो आई एम अफ्रेड वी हैव अ वेरी बैड गवर्नमेंट इन इंडिया.
for India also. I don't know whether Rahul has it in him for Congress to come. Congress has its faults, but it would be better. Then attacks की इंडिया की वजह से, और शायद हमें कोई सबक सिखाना था, उनकी ferocity बहुत बढ़ गई. They had started attacking units, attacking training, आपकी paramilitary training institutions. इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता, कुछ चीज़ें नहीं पब्लिक करनी चाहिए. They had become so brazen. तो तब जाके एयरफोर्स को नोट दी थी कि यार जाओ और जो ये TTP वाले हैं इनको एक दो को करो, send a lesson. नेचुरली फिर उन्होंने जवाब देना था. जब आप किसी स्टेट के ऊपर अटैक करते हैं, वो जवाब में आप पे अटैक करती है. फिर पाकिस्तानियों को आप देखेंगे बड़ा गिला है कि यार हमने अगर तुम्हें रखा भी, हर वक्त तुम पाकिस्तान को ही गालियाँ देते हो. ये भी ट्रू नहीं है. जिस तरह फैशन है ना, आप में से अगर कोई कहेगा, मैं उसको कंटेस्ट करूँगा, लेकिन अगर कोई कहेगा कि यार इंडिया का भी कसूर है लेकिन पाकिस्तान का भी कसूर है, तो वो कहते हुए डरेगा. बहुत सारे ऐसे अफ़गान हैं जो पाकिस्तानियों को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन एक नैरेटिव उनका ये बन गया कि पाकिस्तान को बुरा कहो तो बेहतर है. इट्स मोर फैशनेबल टू कॉल नेम्स. नेक्स्ट प्लीज़. अच्छा, ये अब जब TTP का जिक्र होता है, यार कभी आप लोगों ने गूगल शूगल करके देखा या सोचा कि ये TTP कमबख्त बनी कब थी, क्यों बनी थी? ये बैतुल्ला महसूद ने नॉर्थ वज़ीरिस्तान की पहाड़ियों के ऊपर लाल मस्जिद ऑपरेशन के कुछ दिन बाद, इन रिस्पॉन्स टू लाल मस्जिद से पहले पाकिस्तान की स्टेट का इतना कोट अनकोट वाइड स्प्रेड अटैक नहीं था. व्हाट दे कॉल्ड कश्मीरी और KP की मुसलमान बच्चियाँ. The death toll was 100, but the narrative building for TTP said हज़ारों में बच्चियाँ, हज़ारों में नहीं थी, 100 थी. बट इवन 100 इज़ टू मच. आपको पता है, यहाँ मुझे एक ऑफिसर थे मेरे साथ, मैं फुल ब्राइट पे था उस वक्त, और उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा ऑपरेशन शुरू हो गया है. मैं उस जिस फंक्शन पे वो थे वहाँ गया. मैंने कहा आपने या आप में से किसी ने कभी सोचा कि इस ऑपरेशन का अंजाम क्या होगा? सो आई एम नॉट ट्राइंग टू बी सेल्फ राइटियस, लेकिन अंधों को भी पता था कि अंजाम क्या होगा. यार आप उनकी वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, जब आपने इतने दिन इंतज़ार किया था, आप 10 दिन और इंतज़ार करके स्ट्रेटजिकली उनको बारी बारी देख लेते. आपको ज़रूरी था यार कि आप वहाँ बम्बार्डमेंट करके सीना फुला के, वो मुझे याद है चौधरी शुजात वो सिटिंग नेगोशिएटिंग विद अब्दुल रशीद गाजी, कोई बात कर रहे थे, एकदम पीछे से यूनिफॉर्म्ड आदमी आया, कान में कहा उठो उठो, एंड ही गॉट अप एज इफ ही हैड बीन इलेक्ट्रोक्यूटेड. चौधरी शुजात साहब अल्लाह उनको सेहत बेहतर दे, पाकिस्तान में बहुत, ही हैज़ अ वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग फिगर. तो यार आपने नैरेटिव तो उनके हाथ में दे दिया. एंड TTP आफ्टर दैट इट हिट अ यूनिट इन तरबेला. इफ इट कैन हिट अ यूनिट इन तरबेला एंड इफ इट कैन हिट यू इनसाइड JHQ, इसका मतलब ये है कि देयर वर पीपल इनसाइड. मेरा जितनी लॉयल्टीज और जगहों के साथ है, आर्मी मेडिकल कोर के साथ भी है. आर्मी मेडिकल कोर का एक अफसर, एक शायद सूबेदार था या एक प्रमोटेड कप्तान था, who launched the attack inside JHQ. You people, I'm sure you were all born, but your mind wants to forget those bad days. Where Musharraf's car was hit, it was right next to my house. So आपने एक गलत, you were provoked, the Chinese were angry, and then you wanted to show the world that nobody can do anything in Pakistan, we'll get you. और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट का जो हाल है,
میں پیچھے ہی پڑ جائیں گے, ان سے بھی اتنا ہی ڈر لگتا ہے جتنا دوسروں سے لگتا ہے. ہاں نیکسٹ, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ چیلنج. یہ جو آگے کی ہے نا راستہ, یہ بہت مشکل ہے. اس کا انشاءاللہ اگر استنبول میں کچھ ہو بھی جاتا ہے, دس ول بی 2 steps فارورڈ 1 step بیک, یہ اس طرح ہوگا. 10 times before you take stupid decisions like the Lal Masjid decision, then you can only come to good conclusions if you have a central nervous system. Central nervous system in the human body is the brain and the spinal cord. If you take the brain function and the spinal cord function, your hand will act like this. This hand will act like this. Your legs will not be. The Pakistani state's biggest problem in history has not been what you think it is, and 100 other things. There is no central nervous system. A central nervous system means there will be parts. I don't know how many parts of the brain are there. Maybe Kamal remembers. There's so many parts of the brain. Then there are so many parts of the spinal cord. Every part gives you a signal, and then you see everything, and then you come to a conclusion. Similarly, states have central nervous systems too. There is no perfect central nervous system, but Pakistan does not have one. There is no place where all of us, those who wear the uniform and those who don't, جو شلوار قمیض پہنتے ہیں اور جو ٹائی پہنتے ہیں, میں آپ کو ایک بتاؤں, یہ جو ٹائی اور سوٹ ہے نا, اس سے بھی اگر نیب کی کبھی حکومت آ گئی پاکستان میں تو آپ ٹائی اور کوٹ ختم کر دینا میری طرف سے. میں جہاں بھی اسکائز میں ہوا, آئی ول سے اے پریئر فار یو. تو یہ بھی اتنا ہی بڑا ڈسٹینس ہے فرام دا کامن پاکستانی وچ دس از. اچھا پھر نا یہ جو ہے اسٹریٹجک فلانا, یار جنروسٹی دکھاؤ. چھوٹا ملک ہے, پریشان ملک ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, پانی نہیں ہے. یو آر اے لارج اسٹیٹ. میں ابھی بھی, میرا یہاں کنکلوژن یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ٹارگٹ نظر آتا ہے, ہٹ اٹ. یوز دا ایئر فورس, یوز وٹ ایور. بٹ خدا را یہ جو آپ نے پورے ملک کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا ہے, یہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. ڈونٹ لوز دا افغان پیپل فار دا کرائمز آف دا TTP. Don't lose every Pathan in the tribal belt. Yes, they have showed support to you. But we were having a conversation. There are many people in all of KP, in other parts of Pakistan, who have a different view from the state. Take that view into consideration. But you can take it only if you have a central nervous system. If you want to hit back always, then you don't sometimes see what is needed. میں نے آپ کو پھر یہ کہا ہے, if you find a TTP target, hit it. Don't announce it. Don't thump your chest. You don't have a 56-inch chest like that idiot across the border. ایک ہمارے نا اسلامیات میں FSC میں سر ہمیں وہی چیزیں یاد ہیں. گڈ بائی مسٹر چپس پورا یاد ہے, پورا شروع سے لے کے آخر تک. اب میں لمبا ہو جائے گا, ان کو ایک مذاق کی بات بھی اس کے اوپر سنا سکتا تھا. سورہ حجرات ہوتی تھی ہماری اس کے اندر اسلامیات کے سلیبس کے اندر. وہ یہ کہتی ہے اللہ کی زمین پہ آنکھ نیچی کر کے چلو, ملیا میٹ کر دیں گے, پانی نہیں مانگو گے. واٹ از دس؟ پتہ ہے وہ کیوں آؤٹ برسٹ ہوئی تھی؟ وہ آؤٹ برسٹ اس لیے ہوئی تھی کہ وی فاؤنڈ آؤٹ ان ٹوٹلی کنکلوسively that every time we
ہم نے ایک پروپوزل دیتے تھے, دے یوز ٹو کال نیو دہلی, کالز ٹو نیو دہلی. پھر جب آپ نیو دہلی سے پاکستان کے ساتھ ڈسکشنز کی انسٹرکشنز لیں گے, دین یو لوز وٹ ایور یو ہیو. لیکن ایون دین آپ یار چھوٹے بھائی کی باتیں معاف نہیں کرتے, اپنے چھوٹے بھائی کی. آپ صرف اپنے سولجرز اور سٹیزنز کو پروٹیکٹ کریں, اور یہ نئے فتوے جو ہیں نا سپیریورٹی کے, اچھا آپ کہتے ہیں افغانز یہ گورنمنٹ جو ہے یہ گرلز کو ایجوکیشن نہیں دیتی. یار جب وہ پہلے 20 سال نہیں دے رہی تھی, آپ نے کبھی ذکر کیا؟ نیور. اٹس دیئر انٹرنل افیئر. یس, آئی ایم دا فادر آف اے ڈاٹر, مائی اونلی چائلڈ. مجھ سے زیادہ فیمیل ایجوکیشن کسی کو نہیں پسند, لیکن اٹس اے سیپریٹ اسٹیٹ. ٹریٹ اٹ ایز اے سیپریٹ اسٹیٹ. ڈونٹ ٹریٹ اٹ ایز یور 5th province. If you treat it as your 5th province, then they will also claim your tribal areas. Give them the respect, the honor, and leave them alone for their affairs. اور آخری چیز یہ ہے کہ جی سرکار has taken a toll of this nation. جی سرکار کا مطلب ہے کہ آپ کا اب جو نئے افسر آ رہے ہیں, اور جو پچھلی 1 دہائی 1.5 دہائی پہ ہے, اب وہ افسر ہی ختم ہو گئے جو سامنے جا کے یہ کہتے ہیں بڑوں کو, آئی ڈونٹ ایگری ود دس از رانگ. کوئی کہنے جوگا نہیں رہا. بلکہ آج کل کا ٹرینڈ یہ ہے, صبح اٹھ کے سوچو کہ آپ کا سینئر افسر کیا چاہتا ہے. ہیں جی, آپ پہلے ہی وہ کام شروع کر دیتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. آپ نے کیا یار بات کرنی ہے. تو یہ ہے سر, 6 منٹ کی ہے, وی کین اسٹارٹ دا ڈسکشن. فرسٹ ویڈیو چلائیں گے پلیز. اٹس ٹوٹلی دونوں ملا کے 5 منٹ کی ہیں. ویلکم ویلکم. ابھی کیا ہو گیا؟ تو پاکستان کی حکومت اگر چاہتی ہے کہ جی اس کے قوانین پر عمل ہو, تو کیا یہ بری بات ہے؟ میاں والی کے لوگ یا پاکستان کے لوگوں نے کیسا سلوک کیا آپ کے ساتھ؟ بھائی آپ کا دشمن انڈیا ہے, افغانستان آپ کا دشمن نہیں ہو سکتا. افغانستان آپ کا دوست ہے. افغانستان اور پاکستان کا ایک ہی خون ہے. یہ میرے بچے دیکھو, یہ پاکستان کی پیدائش ہے. اس کے پولیوں کے قطرے, اس کے پولیوں کے قطرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, فدا دل ہو, آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں. جو مہلت دی گئی تھی افغان مہاجرین, یہ نم خرام ہے, اور یہ وہ ہے. میں خود ہی در پدر اس کی وجہ سے. آپ نے ان کے اندر پاکستان کے بارے میں کتنی وفا دیکھی, کتنی جذبہ جیسے میچ لگا ہوتا ہے, جیسے میچ لگا ہوتا ہے. محبت میں نے کوئی نہیں دیکھا. پاکستان کا اور افغانستان کا میچ لگا, پاکستان جیت رہا ہے تو پاکستان کو گالی دے رہے ہیں افغانی. ہاں جی, ان کے بچے انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں. انڈیا زندہ باد, پاکستان مردہ باد. ہاں جی, ہمیں صرف ان کی طرف سے دہشت گردی ملی, ان کی طرف سے ہمیں برا رویہ ملا, لیکن انہوں نے بالکل نمک حرامی کی ہمارے ساتھ. آج بھی آپ کو کوئی اسلحہ آپ کو چاہیے, پورے پاکستان میں یہ پرووائڈ کرتے ہیں. بالکل قابل بھروسہ لوگ نہیں ہیں. ایک طرف آپ کا افغانی بھائی ہوتا جی, اور پھر وہ ایسا کرتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ میں اس کو الگ کروں گا اپنے آپ سے. پاکستانیوں نے کئی سال تک, بلکہ کئی دہائیوں تک یہ وہاں ٹرکس جو ہیں نا بارڈر پہ کھڑے ہیں, کلوزڈ. بچوں کے پاس دودھ نہیں ہے. تقریباً 10-15 کالا ما پاکستان کی زندگی تیرا کڑیا تھا. نورون جانا پاکستان دا کوشش کی جرمور دا غٹ غٹ تجاران سغا استفادہ آخی. اور کم غریب غربت چلے آغا نسی پچلو ہے نباسی. زمان جن کے بزنسز تھے نا, پاکستانی لوگ اپنی جو کچھ سارے نے, وہ اب ان کے وہ بیچاروں کو سپرد کر کے جا رہے ہیں. اور وہاں سے بھی فون کیا ہے تو فون کا جواب دینا رک گئے. جب میں US میں پوسٹڈ تھا, پاکستانی کو نکال رہے تھے. آئی ٹیل یو, وہاں لوگوں نے سارے ان کے بزنس کھا لیے.
اربوں روپے کے ان دا یو ایس. جب آپ نقل مکانی کرتے ہیں اسکائی از دا لمٹ رائٹ. تو یہ میں نے صرف کچھ باتیں بتائیں, بہت ساری باتیں رہ گئی, دیٹ ول کم آؤٹ ان کویسچن آنسر. تھینک یو. تھینک یو عمران صاحب, بڑی انٹرسٹنگ آپ نے جرنی کے تھرو گزارا ساروں کو. آئی وڈ سے کہ بڑا آپ نے ایک ہیومنسٹک اسپیکٹ سے اس کو اپروچ کیا ہے. پیپل ٹو پیپل آپ نے زیادہ اس پہ بات کی. اس میں تھوڑا سا آگے چل کے ہم اس کو ذرا پیپل ٹو پیپل بھی کیا ہے, اس کو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بھی کریں گے. میرے خیال میں اگر میں تھوڑا سا ایک بریف ٹائم لائن دے دوں کہ آپ کے دو اس میں بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس سے جو آپ نے کہا تھا کہ افغانس کی طرف سے ہمارا ہے, ایک ڈیورنٹ لائن کا تھا اور دوسرا تھا کہ وہ کے پی والی جو ٹرائبل ایریاز کا انہوں نے کہا کہ فاٹا کو آپ نے مرج کر لیا پاکستان میں. اس پہ ان کی اسٹیٹ کو آبجیکشنس تھے. اب اس کے لیے تھوڑی سی ویری بریفلی اگر میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ دیکھیں افغانستان جو پریزنٹ ڈے افغانستان ہے یہ کئی سو سال پرشنس کے اندر بھی رہا اور مغل امپائر کے اندر بھی رہا, سوئچ ہوتا رہا, اس پہ بیٹل چلتی رہی. اس کے بعد جو فرسٹ افغان پراپر افغان گورنمنٹ بنی وہ 1747 میں احمد شاہ ابدالی یا احمد شاہ درانی جسے کہہ لیں, ان کی گورنمنٹ تھی جو آبویسلی کے پی کے کرنٹ ڈے کے پی کے اپ ٹل لاہور. تو ٹرائبل ایریاز کا جو پوری بیلٹ ہے جو 7 ایجنسیز اور نیچے بلوچستان تک, یہ ایون اس امپائر میں بھی سیمی اٹانومس تھی. سو آپ میں سے کوئی ہے ٹرائبل ایریا سے یہاں پہ؟ ٹرائبل ایریا سے ٹرائبل ایریاز کی جو ہسٹری رہی ہے وہ فلی آکیوپائی یا فلی انڈر کنٹرول آف اینی امپائر کبھی بھی نہیں ہوا, ہمیشہ سیمی اٹانوم. مغل نے بھی سیمی اٹانومی دی ہوئی تھی, پرشنز نے بھی. ایون ڈیورنگ احمد شاہ ابدالیز رول جو لاہور تک گیا ہوا تھا اس میں بھی کوئی سیمی اٹانومی تھی اس کی. 75-76 ایئرس کا رول تھا احمد شاہ ابدالی کا جو افغان گورنمنٹ تھی, اور اس کے بعد سکھ آ گئے رنجیت سنگھ. سو فرام 1747 ٹو 1823 افغان گورنمنٹ تھی احمد شاہ ابدالی کی. 1823 سے لے کر 1839 تک سکھ رول تھا. سکھ کے رول کے زمانے میں بھی جو یہ فاٹا کی بیلٹ ہے یہ اگین سیمی اٹانومس تھی, اپنا ان کا لوکل سسٹم تھا. 1839 کے بعد برٹش آ گئے اور برٹش نے رول کیا ہے افغان اپ ٹل دس جہاں کرنٹ پاکستان ڈورنٹ لائن جہاں پہ ہے پاکستان افغان بارڈر, وہاں سے آبویسلی پورا انڈیا, اس کو برٹش انڈیا کہتے تھے, ٹل 1919. افغانستان بھی ان کے پارٹلی ان کے قبضے میں تھا برٹش کے. اور 1893 میں ڈیورنٹ لائن فارم ہوئی. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز آج کل کی جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں, جو ابھی آج کے دن استنبول میں میٹنگ ہے, اس میں یہ ایشوز وہ ریز کر رہے ہیں کہ جی ہم ڈیورنٹ لائن کو نہیں مانتے. 1893 میں امیر عبد الرحمان ہو واز دا رولر آف افغانستان اور فارن سیکرٹری آف برٹن سر مورٹیمر ڈیورنٹ, ان کے درمیان بیٹھ کے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ لائن یہاں سے کھینچے گی, اور اس پہ اگریمنٹ ہوا. اور اس سے ہوا یہ کہ برٹش انڈیا یہاں ختم ہو رہا تھا, اس کے آگے ایک بفر زون کریٹ ہو رہی تھی افغان ٹیریٹری کی, کیونکہ برٹن رشینس کو ایک بفر زون کریٹ کرنا چاہ رہا تھا. 1905 میں یعنی کہ 1893 میں 12 سال بعد امیر عبد الرحمان کا جو بیٹا تھا حبیب اللہ, وہ جب امیر بنا ہے تو برٹن نے پھر کہا کہ جی اس کے اوپر آپ کو کوئی ایشو تو نہیں ہے, تو ہی آلسو اگریڈ کہ نہیں جی یہ ڈیورنٹ لائن ہم مانتے ہیں, اس کو یہ ہمارا بارڈر ہے. 1919 میں افغانستان نے برٹش سے وار کر کے اپنے آپ کو انڈیپینڈنس دلوائی, اور ٹریٹی آف راول پنڈی میں ہوئی تھی ٹریٹی 1919. اس ٹریٹی میں پھر ڈیورنٹ لائن کا ذکر آیا, اور 1921 میں ٹریٹی آف کابل ہوئی جس میں ان رائٹنگ یہ ذکر آیا ڈیورنٹ لائن کا. اس کا بلکہ ایک ایکچوئل اس ٹریٹی میں جو لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو
اس کے ایکچوئل ورڈز بتا دیتا ہوں. اس میں لکھا ہے the government of Afghanistan accepts the Indo-Afghan frontier accepted by the late Amir. And by the late Amir they mean عبد الرحمان جس نے کیا تھا. This was in 1921. تو اب یہاں پہ 2 پوائنٹ سمجھنے والے ہیں. جیسا کہ عمران صاحب نے بتایا کہ وہ ٹرائبل بیلٹ کے اوپر آبجیکشن کر رہے ہیں. ٹرائبل بیلٹ کبھی بھی افغانستان، اول تو افغان گورنمنٹ 76 ایئرز رہی اور 1919 کے بعد سے اب تک ہے. ٹرائبل بیلٹ کبھی بھی افغانستان کا حصہ نہیں تھی. یہ تھرو آؤٹ برٹش انڈیا کا حصہ رہی ہے. اور برٹش انڈیا 1947 میں جب پاکستان بنا ہے تو اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا وہی بارڈرز ہم نے انہیریٹ کیے ایز اسٹیٹ آف پاکستان. تو وہ بارڈرز ڈیورنٹ لائن جو ہم نے انہیریٹ کر لی 1947 کے بعد افغان گورنمنٹ نے کہا جی ہم نہیں مانتے اس لائن کو. تو ٹیریٹوریل کلیم یا ڈیورنٹ لائن کے اوپر ان کا کلیم کسی بھی قانون، تاریخ، کسی لاجک، اینگل، انٹرنیشنل لا کے تحت بنتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دوسرا ان کا جو ایک کلیم ہے یہ جیوگرافیکل کلیم ہے. دوسرا ان کا کلیم ہے کہ جی یہ لائن جو تھی یہ اس نے قبائل کو ڈیوائیڈ کیا، جو کہ واقعی کیا. آفریدی اور اکزئی یہ قبائل کچھ اس لائن کی اس سائڈ پہ چلے گئے، کوئی سائڈ پہ چلے گئے. تو ان کا ایک یہ ہے کہ جی ایتھنکلی یہ اس نے ہمارے ساتھ. اچھا اب جتنی بھی لائنز بنی ہیں ان سب میں یہی ہوا ہے. پنجاب میں لائن بنی جو پاکستان انڈیا کا بارڈر تھا، وہ انڈیا نے بھی مانا ہوا ہے، پاکستان نے بھی مانا ہوا ہے، اس میں بھی فیملیز ڈیوائیڈ ہوئیں. کوریا میں 38th پیرلل امریکنز اور سوویٹس نے ڈالی، وہ بیچ میں سے گزر گئی، آدھی فیملیز ادھر آدھی فیملیز ادھر. 1974 میں سائپرس ڈیوائیڈ ہوا، گرین لائن جسے کہتے ہیں. اس میں آپ کا گھر ادھر ہے، آپ کے بھائی کا گھر لائن کے اس طرف رہ گیا. تو یہ تو کولونیل پاورز نے سب جگہ کیا ہے. تو ڈیورنٹ لائن میں بھی انہوں نے ایتھنیکلی یا ٹرائبل اس کو دیکھتے ہوئے نہیں لائن کھینچی، انہوں نے جیوگرافکلی کہ یہاں سے ریور ہے، یہاں پہاڑ ہے، ادھر سے لائن کھینچ دو. تو وہ آرگیومنٹ بھی ان کی ویک ہے. اچھا تیسری آرگیومنٹ جو ہے جی وہ ان کی ہے کہ یہ پشتون بیلٹ جو ہے یہ کیونکہ ادھر بھی پشتونز ہیں اور ہماری طرف ہی پشتونز ہیں تو یہ وہ کلیم کرتے ہیں اس کو. اب اگر آپ اس کو ڈیموگرافکلی دیکھیے تو پہلی بات تو یہ کہ افغانستان میں ٹوٹل پاپولیشن جو افغانستان کی اس کے 40% آر پشتونز، 60% آر ادر ایتھنیسٹیز، تاجکس، ازبیکس، ہزاراز ایٹسیٹرا. اور اگر آپ پشتونز کو کمپیئر کریں پاکستان اور افغانستان میں تو 37% پشتونز افغانستان میں ہیں، 63 پاکستان میں، 63%. تو اگر پشتونوں نے یونیفائی ہونا ہے تو پھر ایکچولی افغانستان کا وہ حصہ پاکستان میں ملنا چاہیے، ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. تو یہ بھی ان کی ایک بڑی اللاجیکل بات ہے کہ جی پشتونستان بنے گا تو وہ یہاں کا پشتونستان وہاں کیوں ملے گا، یہاں میجورٹی ہے. بٹ پاکستان نے کبھی کلیم نہیں کیا سنس 1947 کہ جو پشتون بیلٹ افغانستان میں ہے وہ پاکستان میں مرج ہو جائے. پاکستان نے ڈیورنٹ لائن کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. 1947 تک افغانز نے بھی ایکسیپٹ کیا ہوا تھا. 1947 کے بعد انہوں نے کہا جی ہماری ٹریٹی تو برٹش کے ساتھ ہوئی تھی، یہ تو پاکستان ہے. انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے، آپ نے سارا پڑھا ہوگا. ہاں بالکل، وہ سکسیسر اسٹیٹ کو جاتا ہے. بیٹے جو ٹرائبل ایریاز کا بچہ، آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ آپ کے ذہن میں کوئی چیز آ رہی ہو، یو آر فری ٹو آسک اینی تھنگ یو. نو اچھا ویسے پوچھ سکتے تھے. ایک دو سوال لے لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. لے لیں سوال یا اپ ٹو یو. سر ایک اس میں میں آپ کا سر کریکٹ کر رہا ہوں، سوال اسی پہ آئیں گے بالکل. تو بیسکلی دو اب ایسپیکٹ ہو گئے. ایک ہیومنسٹک ایسپیکٹ جو عمران صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں کیا، ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی کہ عوام کا کیا رائے ہے، پاکستانی عوام، افغان عوام. اس میں آبویسلی ایوری ون کین میک دیئر اون اوپینین. آپ نے بڑا اچھا یہ کہا کہ لسٹ آپ نے کر دیا ہے بٹ آپ ساری چیزوں سے اگری نہیں کرتے، لیکن وہ چیزیں لسٹ ہوئی ہیں. اور دوسرا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ. آج جو استنبول میں میٹنگ ہو رہی ہے اس میں یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بات ہو رہی ہے. یہ کر کے اس کے بعد پھر ٹی ٹی پی پہ آتے ہیں. ٹی ٹی پی پہ تو آئی تھنک میرا خیال ہے کسی کا بھی کوئی ڈفرینٹ ویو نہیں ہے. تو
ہیومن اسپیکٹ کے اوپر ایک سوال لے لیتے ہیں اور پھر ایک اسٹیٹ والے پہ سوال لے لیتے ہیں کہ جو اسٹیٹ کی ان کی 2 ڈیمانڈس ہیں. کوئی اگر ہے مائک کس کے پاس ہے؟ جی پلیز. السلام علیکم. سوری, کائنڈلی ایک سوال کریے گا جی, اور کائنڈلی میک شیور کہ سوال ہو, کامنٹ نہ ہو. اچھا, نہیں کویشچن یہ ہے کہ ہسٹری کو تھوڑا سا ہم اگر دیکھیں, ایک تو ٹرینیٹی ایک ہوئی تھی فرینچ, رشین اور جو یہاں پہ برٹش تھے, وہ 1905 اور 1907 میں وہ کنفرم ہے کہ یہی خاص کر پامیرین جو لداخ ہے ابھی, اس کو کنٹرول میں رکھنا, ہی یہاں تک محدود رکھنا رشیا کو. اور ایک اور بات ہے کہ ہم لائن آف کنٹرول جس طرح یہ ڈیولینڈ کو لیتے ہیں, لیکن کندہار کا چمن کا جو پٹوار خانہ ہے وہ کندہار میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ چمن جو ہے, کندہار جو ہے وہ برٹش کا ہی حصہ تھا, اور لشکر گاہ جو ہلمند کی ہے وہ بھی ویل سیٹل ہے, ہیلمنڈ لائن ہے اس کو. یہ ہم سے جو ڈیولینڈ کی جو کچھ فاٹا کا علاقہ ہے, اس سے زیادہ 3 گنا زیادہ علاقہ ہمارا افغانستان کے پاس ہے. وہ ہم کلیم کریں گے, ابھی جو آپ نے کہا ہے, میں بھی پشتون ہوں, ہم کلیم کریں گے اس کو. اور دوسری ایک اور بات ہے کہ ان کو مسئلہ نہیں ہے, افغان پشتون کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ کوئی اور پرائیویٹ ملٹری کمپنیز کو مسئلہ ہے. جو ابھی جس طرح سوڈان میں ابھی 24 گھنٹے پہلے ایک مسئلہ ہوا ہے کہ ایک اتنے بڑے جہاز کو ایک سیم میزائل سے مار گرایا ہے, کہ ان کے پاس کس طرح سے وہ ٹیکنالوجی آ گئی, کون دے رہا ہے اس کو. ایک یہ مسئلہ ہے. 2-3 چیزیں میں نے بتانی یہ تھی کہ ان ٹرائبس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو اگنائٹ جو کر رہا ہے, اس کو فیلنگ جو کر رہا ہے, اس کو ہم نے یہ پرائیویٹ ملٹری کمپنیز جو ہے ان کو کنٹرول کرنا ہوگا. اور کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے یورپی یونین کا, وہ بڑا سویئر ہے, ان کے بارے میں کلیئر ہے, ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے. ہمیں کوئی نہ عرب ہمیں ایک سپورٹ کرے گا, عرب اس کے خواہش مند ہے, ایک چھوٹا سا ملک ہے. نہیں, اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں, یہ پرائیویٹ کمپنیز کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ یہ ان علاقوں میں, ٹرائبل ایریاز میں. ایگزیکٹلی یہ قانون انہوں نے بنایا ہے, اور مڈل ایسٹ میں ہم کو بھی ڈریگ کیا ہے, اور افریقن کنٹریز میں. یہ کس ملک کی ہیں؟ اس کا کوئی ملک نہیں ہوتا. یہ کوئی اس کو یہاں پہ آئے ہوئے تھے DGIB کے پریویس, وہی کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ نیگوشیشن کی جائے. میں نے کہا ان کو نیگوشیشن کیوں کی جائے, کہ وہ وہاں کیا ہے نہیں, وہ تو نومیڈ ٹائپ ہیں, وہ تو آج ادھر ہیں, کل شام میں لڑیں گے, کل سوڈان میں لڑیں گے, پرسوں. وہ تو کسی کے نہیں ہیں, وہ تو ہائرڈ ہو جاتے ہیں. جہاں تک آپ کی اسلحے کی بات ہے نا, افغانستان کے پاس اسلحہ کہاں سے ہے؟ ان کے پاس امریکن اسلحہ بہت زیادہ ہے. اس میں یہ کمنٹس میں اس طرح دوں گا کہ امریکن نام استعمال کیا جا رہا ہے. یہ جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں, ان کے پرائیویٹ سورسز, ہاں, ان کے پاس لائسنس ہو جاتا ہے, اور وہ ہائر کرتے ہیں ہر جگہ سے, جو ایک ویب سائٹ ڈارک ویب سے وغیرہ. میری آپ سے استدعا یہ ہوگی کہ پھر پاکستانی اسٹیٹ کو اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ اس کی ٹیریٹری میں, وچ انکلوڈز دا ٹرائبل ایریاز, یہاں پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز کی ایگزسٹنس نہیں ہونی چاہیے, پیریڈ. اس کو سوری جی, یہ جو ڈبیٹ ہے یہ اس سیشن کے بعد ہم کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ یور پوائنٹ از ٹیکن سر, ٹیکن. اور اینی بڈی ایلس جی کوشچن مائک ان کو دیجیے. السلام علیکم سر. Sir, my question is very simple, that why the foreign policy of Pakistan is based on the emotions? There are, and which specific part of it is based on emotions? کون سا specific part? Sir, for example, ہم نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا ہمارا تھا کانٹریکٹ, ہمیں US کا پریشر تھا, سعودیہ کا پریشر تھا. وہ ایموشنس پہ تو نہیں تھا نا سر؟ نہیں سر, مطلب میں ایموشنز میں, مطلب میں اس وے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جو ایک بہت بڑا چل رہا ہے کانفلکٹ اسرائیل اور غزہ کا, سر ابھی بھی ہم, سر اسرائیل جو کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں بہت غلط کر رہا ہے, لیکن سر اس کو ایک اسٹیٹ ماننے میں کیا حرج ہے سر؟ آفٹر دے ریکگنائز دا پیلسٹینینس, if we recognize them as a state and they keep on shooting down children, and that would be wrong na yaar. It's a, you might call me emotional, I can't see Palestinian children being killed like this.
सर ये सब कुछ तो हमारा जो नेबर कंट्री है चाइना, वहाँ भी हो रहा है. चाइना भी मार रहा है. बेटे not at this level, certainly not at this level. वहाँ जो subjugation है ना, जिस चाइना के हिस्से की आप बात कर रहे हैं, वहाँ political subjugation है. लेकिन बेटे एयरक्राफ्ट से मारना. सर इस पे मैं कुछ ऐड कर दूँ? हाँ प्लीज़. आई थिंक आपने जो बात की है इसको आप उस कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं कि जो उस दिन में आई थिंक भी हमारी परसों भी बात हुई थी. स्ट्रक्चरल रियलिज़म एक थियरी है. स्ट्रक्चरल रियलिज़म जो है वो ये कहती है कि स्टेट्स के इमोशंस नहीं होते, स्टेट्स में एम्पथी नहीं होती, स्टेट्स में स्टेट पॉलिसी जो है वो ह्यूमन इमोशन से डिफरेंट होती है. ह्यूमन्स के अंदर एम्पथी है, ह्यूमनिज़म है, फेयर है, स्टेट्स में ये चीज़ें नहीं होती. सो बहुत से मुल्क हैं, जिस तरह यूएस पॉलिसी जो है वो बहुत अरसे से इस पे चल रही है, जिसमें जिस तरह अभी दिखाया कि कितनी किलिंग्स की हैं आपने, वो एग्जांपल्स दी. सो पाकिस्तान का शायद जो कुछ चैनल्स से वो कह रहे हैं कि हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है इन द लास्ट 1-1.5 साल के इमोशनल एंगल से देखने की बजाय अब रियल पॉलिटिक या कोल्ड कैलकुलेटेड पॉलिसीज़ पे आ गई है. जिसको ना आपकी लीडरशिप कह रही है, स्पेशली मिलिट्री लीडरशिप कह रही है, पाकिस्तान विल बी अ हार्ड स्टेट. So that being a hard state means what you want, a non-emotional state. But having said that, humanity as a principle, I know it's against structural realism, humanity as a principle of existence, both of states as well as individuals, you can't just put it under the carpet. Sooner or later it confronts you. It will confront Israel. Israel will know. This is, मुझे इसलिए इन बच्चों के साथ डिबेट करना अच्छा लगता है, because they have questions which go beyond us, और very good question. और दूसरा जो इंडिया की पॉलिसी है उस पे we have usually reacted. We have always been reactive. We have hardly been emotional. एक कश्मीर पे आप कह सकते हैं हमारी पॉलिसी इमोशनल है, अगर मैं आपकी बात सही समझाऊँ तो. मैं आपकी बात को पैराया दे रहा हूँ. दूसरा पैलेस्टाइन पे, तो इसके साथ बेटे कश्मीर के साथ सिर्फ एरिया नहीं जुड़ा हुआ, इसके साथ कश्मीरी बच्चे, उनकी लाइफ, उनकी स्कूलिंग, उनका सुबह उठना, गलियों में आर्मी का ना होना, औरतों के ख़िलाफ़ क्राइम्स होना, 13,000 कैद हैं. सो उसके बिना अंदर स्ट्रक्चरल ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ बिल्ट इन है. लेकिन योर पॉइंट इज़ वेल टेकन. सर ने भी कहा कि स्टेट्स डोंट यूज़ इमोशंस, बट आई एग्री विद योर, आई रिस्पेक्ट योर व्यूज़ ऑन दिस, but maybe we differ on them, but then I still I respect you. यहाँ पे जो अच्छी बात है, सॉरी, अभी आपने जैसा कहा कि इस फोरम पे जो ये यंगस्टर्स आते हैं ये कन्फॉर्मिस्ट सवाल नहीं पूछते. हाँ, शुक्र है. डिफरेंट सवाल पूछते हैं, ये अच्छी बात है यहाँ पे. अस्सलाम वालेकुम सर. आपने बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया पूरी हिस्ट्री को, सिनेरियो को. But sir, one thing which I missed out of that whole presentation, वो आपने सर कोई वे फॉरवर्ड एक तो नहीं दिया कि अब क्योंकि एक टर्बुलेंट सी सिचुएशन है, दोनों कंट्रीज़ की सो कॉल्ड चेकर्ड हिस्ट्री भी रही है, और उधर से भी स्टिफनेस है, इधर से भी अभी वही काउंटर मेजर्स हैं. एक तो सर ये चीज़ है. दूसरी सर, अभी अगर जो आपके मतलब पूरी प्रेजेंटेशन से जो मैंने डिसाइफर किया कि प्राइमरी बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज़ इज़ टीटीपी, मतलब अभी जो मतलब बाकी भी इशूज़ जैसे डेमोग्राफी की आपने बात की, वो की. अगर सर हम रियलिस्टिक वे में देखते हैं तो सर आवर ओन कंट्री इज़ कन्फ्रंटेड विद सो मेनी फॉल्ट लाइन्स. अगर हम आप केपी की हम बात करते हैं, स्पेशली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स की, वहाँ पे सर जस्टिस का आप सिस्टम देखें, अ लोकल tribal elder or person, he prefers to resort to TTP because of quick swift dispensation of justice. TTP, maybe his own tribal. Why not? TTP के पास जाते हैं. TTP के पास भी जाते हैं. फिर तो साढ़ा अलग ऑफिस. हाँ, TTP के पास वो जरगे करते हैं सर, मस्जिदों में बैठ के वो जरगे करते हैं और 2 घंटों में वो फैसला करते हैं. वो कहते हैं कि हम अपने ट्रेडिशनल जो जुडिशल सिस्टम है,
دھکے کھا کے کوئی ریزولوشن میکینزم نہیں ہے تو وہ پھر ادھر کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں سر کہ جو سوشو اکانومک گریوینسز ہیں, ٹھیک ہے, اب ٹی ٹی پی تو پریڈومیننٹلی ہمیں ایکٹ جو پرابلم کر رہی ہے وہ کے پی کے میں کر رہی, تھوڑا بہت بلوچستان میں. سملرلی اگر سر ہم آپ کے ٹیررزم کے کانٹیکس میں بلوچستان کی فالٹ لائنس دیکھیں تو وہاں بھی دے آر اوور ویلمنگلی سفرنگ فرام سوشو اکنامک گریونسز اینڈ وی ایگزیکٹلی نو دا پرابلمس. ٹھیک ہے نا سر. تو سر اگر ہم اپنے فالٹ لائنس کو بہتر کریں بائی پرووائڈنگ دیم سوئفٹ جسٹس, سوشو اکانومک مینس, تو میرے خیال سے تو بہت سارا پری ڈومیننٹلی تو وہ چیز ویسے ہی اسٹیٹ کے فیور میں چلی جائے گی. یہ اگر اس ویکیوم کو ہم ختم کریں. اوکے بیٹے, آپ کا پہلا سوال اس کا نا میں نے ہنٹ دے دیا تھا اندر, میں زیادہ ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. اف یو فائنڈ اے ٹارگیٹ آف ٹی ٹی پی inside the tribal areas or in Afghanistan, take it out. یہ آپ کی میری ساری پریزنٹیشن کی اسپرٹ کے اگینسٹ لگے گی بات. یو ٹیک اٹ آؤٹ, جو میں نہیں چاہتا کہ آپ کریں. آپ پوری افغان نیشن کو کیٹیگرائز مت کریں. آپ گورنمنٹ آف افغانستان کو عزت دیں. آپ اس کو طالبان, ریم شکل, آپ کون ہوتے ہیں یار ان کو ایڈجیکٹیوز دینے والے؟ کل وہ آپ کو ایڈجیکٹیوز دینا شروع ہو جائیں پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آپ ان کو یو ٹیک آؤٹ دا ٹارگیٹس, فائٹ ود ٹی ٹی پی بٹ ڈونٹ فائٹ ود دا پیپل آف افغانستان اینڈ دا گورنمنٹ آف افغانستان. ڈونٹ فائٹ ود اٹ. یہ میرا وے فارورڈ ہے. باقی آپ کو ڈپلومسی اس میں سوری فار انٹر سر, اگر ٹی ٹی پی سے فائٹ کرنی ہے تو 99% ٹی ٹی پی کی فیسیلیٹیشن اور کراس بارڈر ہے نا. پھر سر ہم اسٹرائک آپ کہہ رہے ہیں ٹی ٹی پی کو آپ ایلیمنیٹ کریں, افغانیوں سے فائٹ نہ کریں. ٹھیک ہے سر. ٹی ٹی پی کی سر ساری لیڈرشپ, گل بہادر, نور ولی مسعود, سارے ان کے ٹریننگ مراکز, ان کے سوسائڈ کافی سارے اس طرف بھی آ گئے بیٹا. ہاں نہیں سر, آئی نو سو مینی تھنگس. اچھا تو جانتا ہے تو پھر میں ایڈریس بتاتا ہوں, وہاں جا کے بتا دے. کراس بارڈر ڈیسپریٹلی وانٹ ٹو گیٹ دیم. سر کراس بارڈر مراکز سارے وہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں. سوسائڈ بومبنگ کی ٹریننگز, آئی ڈی ایکسپرٹ سارے ادھر بیٹھے ہیں. میرا آنسر یہ ہے دین بی اٹ. بس پھر ہمیں وہ کرنا پڑے گا. آپ کا دوسرا بیٹے کیا سوال تھا, اس کا جواب یہ تھا کہ ہاں وہ تو بیٹے ٹھیک ہے, وہ تو ایک بات آپ کی ٹھیک ہے. سر بریف پلیز, بریف رکھیے گا. بیسیکلی سول بیوروکریسی کو 76 میں جو ان کا ملازمت کا تحفظ ختم کیا, کمزور کیا گیا. ساتھ ہی جو ہے 76 میں بھٹو نے آئی ایس آئی کا سیل کھولا. نہیں 76 میں نہیں سر, 73 میں 72-73 میں سول سروس ریفارمز ہوئے تھے. ہاں وہ تو آئی نا اس میں سول سروس, اس سے سول سروس کا جو اپنا کنٹرول تھا نا وہ کمزور ہو گیا. پھر ادھر سے آ گیا, انہوں نے اپنا ذاتی مفاد کے سیاستدان. سر وہ سب ٹھیک ہے سر. آپ کو اچھا ان کا دونوں کا کوشچن یہی ہے نا, دونوں کا سول ادارے آج تک کمزور ہو رہے ہیں. اب لوگ کئی کہتے ہیں کہ جی سول ادارے اور جو ہے نا یہ سیاسی لوگ ملک چلائیں. وہ ملک چلانے کے قابل ہیں نہیں, تو فوج ہی چلاتی ہے, فوج کنٹرول کرتی ہے. پھر یہ گلہ کرتے ہیں خود تو نااہل ہو گئے 40 سال سے, ان کی سوچ نااہل ہو گئی. پاکستان کی تاریخ میں نا فوج سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور سول سروس کی ڈکلائن بھی ہوئی ہے. لیکن جو یہ 40 سال ہیں نا یہ حصہ تو سول ادارے, جس طرح آپ خود کہہ رہے تھے کہ چاپلوسی کرتے ہیں اور وہ جواب دینے والی بیوروکریسی رہے ہی نہیں, تو وہ بالکل ختم ہو گئے. اس ختم ہونے کی وجہ سے یہ پرابلم ہے. اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا کہ یہ جو آپ دہشت گرد کہتے ہیں یا گروپ کہتے ہیں یا بدماش لوگ کہتے ہیں, یہ ڈیولپ ہوئے ملک کے اندر. آپ سر سے مائک لیں, میں جواب دیتا ہوں. ہاں میں جواب دیتا ہوں. سارے یہ لوگ ڈیولپ ہوئے. میں جواب دیتا ہوں سر, اس کے لیے جواب دیتا ہوں. تو کمزوری کی وجہ سے یہ ڈیولپ ہو گئے. ٹھیک سر. اسی طرح انہوں نے جو آپ کے عدالتی نظام کے بھائی جو کہہ رہے ہیں نا اچانک فیصلہ ہو جاتا ہے, وہاں یہ کر لیتے ہیں, ہماری عدالتیں تباہ ہو گئی. عدالتوں کو بھی پری پلان تباہ کیا گیا. سر جب بھٹو آئی نا
2 मिनट मेरे कमेंट सुन सर लें। आपका माजरत के साथ अब आप एक नए टॉपिक पे आ गए हैं। नहीं, टॉपिक नया नहीं है, इसी से रिलेटेड है ना यारा। इसी दहशतगर्दी, इसी निज़ाम से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। आपके पहले पॉइंट आप का मेरी अगर बात सुन लें, पूरी जी, सुन जी। लें तो आपका- समझ जाएंगे। सर से जवाब ले लें अच्छा, उसको- पहले वाले का। वो सर समझते हैं सर उनका वो जो जवाब भी बातें कर रहे हैं ना, मैं भी उससे डिस्कशन उनसे ही कर रहा हूँ। अदालती निज़ाम से जब बेनज़ीर आई है ना, जिसकी 10 साल प्रैक्टिस नहीं, हाई कोर्ट के जज लगा दिए, वहाँ से अदालती निज़ाम को तबाह करते करते ले आए चीफ जस्टिस वाले इशू पे। चीफ जस्टिस वाला इशू जब आया तो वकील, अब सिविल अदालतों में वकील बदमाश बने हुए हैं। उन्होंने हर साल जी इलेक्शन होता है बार एसोसिएशन का, वो जो कमज़ोर जज हैं वो उनको दबाते हैं। आम आदमी को सर, इंसाफ, सर, जरा 2 सर- मिनट, उनकी बात से रिलेटेड ना, आम आदमी को इंसाफ मिलना सर मुश्किल हो गया है। सर कहना है रिक्वेस्ट और सर। ये सर, नहीं। 2 मिनट यार मेरी बात सुन ले, आपने भी घंटा सुनाई है तो मैं को काम की बात सर मैं नेक्स्ट टाइम ब्यूरोक्रेट है, सारी सिस्टम को समझते हैं तो वो मैं उनको अगर दलाल से, मैं अगर जो गलत बातें कर रहा हूँ मुझे जवाब दे देंगे। सर असल में पीछे, सर असल में ना पीछे लोगों के हाथ खड़े हुए हैं। पीछे की बात नहीं है, थिंक टैंक की बात है ना यार। थिंक टैंक आजाद न होने की वजह से हमारे मुल्क की तबाही है। अभी जो आप खुद कह रहे थे कि चापलूसी करते हैं, सर ले लें। चापलूसी जब होती है तो कौमें तरक्की नहीं करती, इंसाफ ना हो तो सही कह रहे हैं, कभी भी नहीं करती। आपकी एक एक बात सही है। सिस्टम, हाँ सिस्टम तबाह होता है। मैं अदलिया की आपको बता रहा हूँ, अब जो है आया अपना, इन्होंने ज़ियाउल हक ने इस्लामी लाज बनाए, उससे क्या होता है, जब आपका सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, पुलिस तबाह हो, वहाँ इंसाफ ना मिले, गवर्नमेंट की रिट ना हो तो तबाही और होगी। एक कत्ल करता है बंदा, उनको धमकी दे के सेशन जज से छूट जाता है, कोर्टों से छूट जाता है, तो उससे लॉ ऑर्डर और तबाह होगा और गुंडागर्दी होगी, तबाही होगी। जब तक इस सिविल सिस्टम को ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, करप्शन के इदारे नहीं बनाएंगे, कौमी सोच की पार्टी नहीं बनेगी, आपका मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता और गुलाम रहेंगे। जो भी बाहर से एक बंदे को अमेरिका स्विच ऑन करता है, जो पॉलिसी अपना लेता है, क्योंकि नीचे बोलने वाला कोई नहीं है। सर हमने सेशन रैप अप करना है, काइंडली बोलने वाला कोई नहीं है, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है सर। सर ले लें प्लीज। उस तरफ जाएं आप। मैं भी आपका जवाब देता हूँ जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने डिटेल हिस्ट्री बताई है कि जो फार्ट आए, एक्स पार्ट आए, पहले से हिस्ट्री से जो है ना ये एक कमांड में नहीं आई है, ठीक है। लेकिन हम क्लेम करें कि हम एक एटॉमिक कंट्री है, हमने जो है ना इतनी बड़ी मुल्क के साथ जंग लड़ी है, तो हम अपने बॉर्डर को क्यों कंट्रोल इस तरह नहीं कर सकते कि कितनी, मतलब ये है कि इस तरह डिस्ट्रिक्ट्स है कि शाम को बंदा इस तरह कुल के नहीं घूम सकता। इवन कि हमारा जो पुलिस स्टेशन है वो बंद रहते हैं। तो हम किस तरह इसको मानते हैं कि हम जो है ना इतना स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ से तो हम दावे करते हैं कि हमने साथ जो है ना तैयारे गिराए है, हमने ये किए, मीडिया पे हम बड़े जो है ना शोशे डाल रहे, ट्रम्प भी हमारा जो है ना प्रेस कर रहे, लेकिन दूसरी साइड पे क्यों इस तरह जो है ना इश्यूज चल रहे। हमारे मुल्क के अंदर जो है ना, हमारी कंट्री के अंदर जो है ना एक बिग पार्ट है, इसको हम किस तरह क्यों इग्नोर करते हैं। इसमें देखिए एक बड़ा छोटा सा पॉइंट है, आपका बड़ा अच्छा ये सवाल है। जो हमारा ड्यूरेंट लाइन है ये 1947 से लेकर टिल रिसेंटली ये बड़ा पोरस बॉर्डर था, क्योंकि दोनों तरफ फैमिलीज थी, दोनों तरफ आना जाना बिल्कुल। वेरस जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया के साथ, वो 1947 के बाद से पक्का बॉर्डर था, वहाँ से कोई आना जाना नहीं था। तो अब ये जो टेररिज्म का हुआ है, जो टीटीपी की बात की है, टीटीपी वालों के लिए भी वो उस बॉर्डर से आना जाना 2640 किलोमीटर लंबी ड्यूरेंट लाइन है ऊपर से नीचे तक। तो उसको क्योंकि वो पोरस रहा है, तो उसमें से ये आमदोरफ्त इतनी ईजी थी कि टेररिस्ट का आना, अटैक करके और एक्सफिल्ट्रेट करके अफ़गानिस्तान में चला जाना, ये क्योंकि इतने अरसे बाद रियलाइज़ हुआ है और अब उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट्स टेकिंग टाइम। सर हाउ मच टाइम? तकरीबन 80 से इश्यूज चल रहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, तकरीबन 80 से, मतलब टेररिज्म के नहीं थे क्रॉस बॉर्डर, वो तो वॉर थी, अफगान थे, सोवियत वॉर चल रही थी ना वहाँ पे। तालिबान गुड, तालिबान बैड, तालिबान टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं।
ملا برادر اور ابھی جو ہے نا ابھی اس کو پریس کرتے تھے کہ غلامی کی زنجیریں توڑ گئی یہ وہ واٹ ایور, ابھی پھر کہتے ہیں اس کے خلاف ہے کہ بھائی ادھر دہشت گردی ہے. اس بات پہ تو امبیسڈر صاحب نے بہت اچھا اس کو کہا ہے, جو انہوں نے کہا کہ پہلے پالیسی اسٹیٹ کی کچھ تھی یا گورنمنٹ کی کچھ تھی اور اب وہ چینج ہوئی ہے, طالبان 1.0 اینڈ 2.0. آپ نے سنی ہے نا؟ جی جی آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن جب تاریخ میں پہلے لوگ فیصلہ کرتے ہیں نا, ان کے پاس بیٹے پیرامیٹرز کچھ اور ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں. اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ سوویٹ یونین تھا اس نے نہ افغانستان پہ قبضہ کرنا تھا نہ پاکستان پہ, لیکن آپ پاکستان کے پالیسی میکرز کا حال دیکھتے ہیں نا کہ سوویٹ یونین آ چکا ہے, کابل پہ قبضہ ہو چکا ہے, وارم واٹرز کی تھیوری تھی کہ وہ اندر آ جائیں گے, تو اس وقت کے لوگوں نے اس وقت کے حساب سے فیصلہ کرنا تھا. غلطیاں بھی ہوتی ہیں, بڑی بڑی بھیانک غلطیاں ہوئی ہیں ہم لوگوں سے, لیکن آگے کا دیکھنا ہے. اور آگے کا جو یہ ہارڈ اسٹیٹ والی بات ہے, اس میں ہمیں تھوڑا سا ہیومینیٹیرینزم, یہ جو افغانس کو ہم بھیج رہے ہیں اس میں لانا چاہیے, اور نیریٹو میں ہمیں عزت کرنی چاہیے افغانستان کے لوگوں کی اور گورنمنٹ کی. لیکن اس کے علاوہ اور بیٹے کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ ٹی ٹی پی کو اکراس دا بارڈر جا کے ماریں گے, وہ آپ سے افغان گورنمنٹ ناراض ہو جائے گی. تو یہ آپ میرا خیال ہے استنبول میں ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے. سر یہ نیئر بارڈر جو ہے نا, یہ ریلیجیس ایکسٹریمزم, یہ بھی بڑا ایک اہم پارٹ ہے اس میں, جو دہشت گردی ہے, جو ابھی ایشوز ہے, تو اس کو بھی پروان چڑھا رہے قسم کے, مطلب اس کو نہیں دیکھ رہے کہ مین ایشو کیا ہے, کدھر سے جو ہے نا لوپ ہولز ہے. ابھی بیٹے جو ٹی ایل پی کے ساتھ اسٹیٹ آف پاکستان نے کیا ہے, وداؤٹ گوئنگ ان ٹو ڈیٹیلز, میں اس میں زیادہ اندر نہیں جانا چاہوں گا, لیکن جو ٹی ایل پی تو لگتا ہے کہ شاید تھوڑے سی کوئی چینج آف کورس ہے. یہ وہ ٹی ایل پی تھی جس کو جیبوں سے نکال کے پیسے دے رہے تھے. اب کم از کم آپ نے اس کا پورا پاکستان میں ایک اٹیک پلان ہوا تھا آن دا پیلسٹینین ایشو. جب پیلسٹینین ایشو, چلو یار کسی حد تک تو اسرائیل نے مانا نا کہ بم گرانا بند کرے گا, although بھی گرا رہا ہے, لیکن وہ پورے پاکستان کی اسٹیٹ, یار دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں جس سے بالکل ہٹ کے ہے. پاکستان کی اسٹیٹ نا ایک ایسا کھلونا اور کوئی کاغذ کا جہاز نہیں ہونا چاہیے. اینڈ ہیئر آئی ٹوٹلی ایگری ود دا سی او ایس کہ یار جب دل کرے آپ پشاور سے 500 گاڑیاں جمع کریں اینڈ یو لانچ این اٹیک آن اسلام آباد. اسلام آباد کے آپ کو پتہ ہے کہ لیڈیز تھیں آپ کی پاکستان کی جن کے پاس پانی نہیں تھا اس ٹی ایل پی کے دوران, ان ڈرائیو کے پیسے نہیں تھے, ان ڈرائیو کی گاڑیاں نہیں تھیں, ویگنز بند تھیں, وہ جھاڑیوں میں جگہ جگہ بیٹھ رہی ہیں. یار جس پروفٹ کا نام لے کے میں پیس بی اپون ہیم, جو ہندا کا گند برداشت کرتا تھا, آپ نے نیا تماشا شروع کیا. میں نے آج سے 6 سال پہلے, اس میں بہت زیادہ ان سروس تھا, رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں ان فرنٹ آف دا ٹاپ hierarchy of the rangers, I abused this stopping of کہ بچے اسکول نہ جا سکیں, مائیں ہسپتال نہ جا سکیں. مذاق ہے, جب چاہیے ایک ہائی وے بلاک کر دی. پاکستان میں یہ جو رولنگ پارٹی ہے یہ اپوزیشن میں جائے, اس کو بھی الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے, کرنٹ اپوزیشن کو بھی الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے, اور کسی کاز کے لیے یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ آپ سڑکیں پاکستان کی بند کرتے رہیں. یار حد کر دی ہے. ہم نے بھی سافٹنس کا مظاہرہ, اب جس طرح سر بتا رہے ہیں ڈیورنٹ لائن پورس بارڈر تھا, یار ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کب تک پورس بارڈر چلیں گے. کویسچن یہی ہے نا, کب تک پورس بارڈر. پھر آپ کہتے ہیں پولیس اسٹیشن کو رات کو وہ خود بند کر کے سوتے ہیں. تو یار ہمیں شرم آنی چاہیے. ایز اے اسٹیٹ اینڈ اے پیپل وی شوڈ بی ashamed of ourselves. If your police can't wake up at night for the fear of attack, you need to do something about it. جو ایک نقصان ہوا ہے نا مے کے بعد, یار اب میں پھر کوئی بات کروں گا غلط مطلب لے لیں گے. مے کے بعد پاکستان کی اسٹیٹ کو ایک نیا تشخص ملا ہے, ایک نیا کانفیڈنس ملا ہے پوری دنیا میں. میں عمان سے آیا تھا, عمان سے مجھے لوگ فون کر کے کہتے ہیں کہ عربی میں کہ سعد سفیر یہ بات صحیح ہے کہ تم نے انڈیا کے اس وقت 4 جہاز تھے,
کہ 4 جہاز مارے ہیں. They couldn't believe it. یا تم نے مقابلہ کیا ہے. ہم نے واقعی اپنے ملک کو تاریخ میں بہت عرصے کے بعد 1965 میں ہماری ماؤں نے اپنا زیور اتار کے دیا تھا اور 65 کی جنگ میں آپ ایک جگہ تک پہنچ گئے تھے, پھر آپ نے غلطی کی. یہ مومنٹ آف گلوری ہے پاکستان کا. لیکن اس کا ایک نقصان مجھے جو لگتا ہے کہ ہم ایکسٹرنیلٹیز میں اتنے انوالو ہو جائیں گے کہ جو انٹرنل چیزیں آپ نے بتائی ہیں ابھی اور جو آپ کے پیچھے والے بچے نے بتائی ہیں, دا فالٹ لائنز, یار اس کو نہ بھول جائیں. جب اگلے دن صبح ہو ایکسٹرنیلٹیز میں ٹرمپ کہنا شروع ہو جائے یو آر ناٹ دیٹ گڈ اے پرسن, اس نے چینج ہی کرنا ہے نا یار, گرامر ہی چینج کرنی ہے نا تھوڑی سی, تو سڈنلی آپ کو پتہ چلے یو آر اسٹل بساٹڈ ود دا انٹرنل انسیکیورٹیز آف دا پاکستانی اسٹیٹ, پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے کاش ہمیں یہ خیال ہو کہ ہم اس ایکسٹرنل مومنٹ آف گلوری میں اگر ہمیں پیسے ملتے ہیں یا ریفارم ہیں, ہم انٹرنلی پاکستان کو ریفارم کریں. انٹرنل پہ زور ہونا چاہیے. آپ نے جو ایک سر میں ایک پوائنٹ, آپ نے جو پیچھے بات کی تھی نا, آپ کے پیچھے جو ہے ٹی ٹی پی کی ایکچولی جو شروع میں سپورٹ تھی بیت اللہ اور حکیم اللہ کے زمانے میں, وہ اگر آپ اس کے پولز دیکھیں تو اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو سنگل ڈیجٹس. بہت کم سپورٹ ہوئی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا نیریٹو چینج کیا ہے, بیکاز شروع میں یہ سویلینس پہ بھی اٹیکس کرتے تھے. اب آپ دیکھیں جو کرنٹ ان کا لیڈر ہے نور ولی محسود, اس نے اس کو فرام ریلیجس نیریٹو اس کو ایتھنو ریلیجس بنا دیا ہے. اب وہ پشتونس کی بات کر رہا ہے بیکاز اس کی پاپولیرٹی, ان کی سپورٹ ود ان پاکستان بہت کم ہو گئی ہے ود ان کے پی کے. تو اس نے اپنا نیریٹو بدلا ہے کہ جی میں سارے پشتونوں کے لیے بات کر رہا ہوں جسٹ ٹو گین سپورٹ. تو ان کا ایکچولی اب نہیں ہے ان کی سپورٹ, نہ ٹرائبل ایریاز میں ہے نہ کے پی کے میں ہے. تو بیٹے پیچھے اور اس سے یہ ہوا ہے کہ ان کا وہ جو ایک تھا نا کہ یہ شروع میں کہ ہم شریعت لانا چاہتے ہیں, اب ان کے نیریٹو چینج کرنے سے یہ سمجھ آئیے کہ بیسکلی اٹس اے پاور گیم. مطلب اسلام امپلیمنٹ کرنا وہ سائڈ پہ کر کے اب پشتونوں کی بات کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم ریلیونٹ رہیں. دیٹس واٹ دے آر ڈوئنگ. السلام علیکم سر. سر میرا کویسچن یہ ہے, جب مئی میں انڈیا نے پاکستان پہ اٹیک کی تو انڈیا کا یہی کلیم تھا کہ یہ جو ٹیررسٹ تھے اس کو پاکستان سپورٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ انڈیا نے ہم پہ اٹیک کر کے ہماری سورنٹی کی وائلیشن کی ہے. تو یہی سیم کیس جب پاکستان اٹیک کرتا ہے افغانستان میں تو ہم اسے کیسے ڈیفینڈ کریں گے سر؟ اس طرح کے بیٹے ایک دم آپ سپرفیشلی دیکھیں تو ایک جیسی چیز لگتی ہے, لیکن پاکستان تو اپنے جو پروفس ہیں نا, پاکستان نے انڈیا کو پہلگام پہ کیا کہا تھا کہ یار آپ اپنی پسند کی کسی نیوٹرل اسٹیٹ سے ویریفائی کرا لیں. ہم نے کہا تھا ہماری بھی پسند نہ مانیں, آپ پروف کر دیں کہ پاکستان سے ہوا ہے. تو انڈیا تو بھاگ گیا. پاکستان تو 2 سوورن اسٹیٹس کے پاس جس کے بہت اچھے تعلقات ہیں افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ. ہم نے تو اپنا سارا کیس ان دونوں قطر اور ترکیہ کے سامنے رکھ دیا. ہم تو 4-5 اور ملکوں کو بھی ڈالنا چاہتے تھے. تو فرق یہ ہے. دوسرا وہ ڈائریکٹ اٹیک ہو رہا ہے اکراس دا بارڈر. یہ جو انڈیا میں پہلگام پہ اٹیک ہوا ہے, مجھے نہیں پتا وہ فالس فلیگ ہے یا انٹرنلی کسی کشمیری نے کیا ہے. 6 سال بعد ہوا ہے. ایک اٹیک 2019, اگلا 2026, 6 سال 2025, 6 سال بعد. ادھر تو 6 گھنٹے نہیں گزرتے, 6 منٹ نہیں گزرتے, اتنے شہید ہو رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اتنا بلیٹنٹ, اور اٹس دا انڈین فٹ پرنٹ از بیہائنڈ ایوری اٹیک. تو لگتا یہ ہے کہ ایک دم وہ بھی یہ کہہ رہے تھے, ہم بھی, دونوں کے ہماری سچائی اور ان کے جھوٹ میں بڑا فرق ہے. سر اس میں ایک تو ٹی ٹی پی کلیم کر رہی ہے اور افغان گورنمنٹ نے بھی اور ٹی ٹی پی نے بھی کلیم کیا ہے کہ ہم افغانستان میں ہماری سینکچوریز ہیں. تو ایوری تھنگ از بلیک اینڈ وائٹ اس میں. تو اور ہم نے سامنے رکھ دیا, ہم نے کہا لے آؤ یار کسی اور کو بنا لو. جب بھی آپ تھرڈ پارٹی کو انوالو کرتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ سچے ہیں. جب دھونس جمانے والا کسی تیسرے کو نہیں آنے دیتا نا, گاؤں میں پنچایت نہیں ہونے دیتا, اس کا مطلب ہے وہ جھوٹا ہے. نہیں, کسی اور کا بھی چانس دیتے ہیں. قرۃ العین بیٹھی ہوئی ہیں.
اس میں اچھا سر، اس کا ایک ایسپیکٹ جو ابھی ان سے بات کر رہا تھا، اس کو آپ نے اسٹرکچرل ریئلزم پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا ہے. سر نے کو اسٹرکچرل ریئلزم بہت پسند ہے، سر کو پسند ہے اور اعجاز حیدر کو بہت پسند ہے. بس یہ دو اس کا ایک ون سینٹینس میں آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں یہ ہے کہ اٹس اے پاور اسٹرگل. ہر ملک جو ہے اس کی جتنی پاور ہے وہ پاور پروجیکٹ کرتا ہے. اب انڈیا نے ہم پہ بلیم کیا اور انہوں نے کہا جی ہم آپ پہ اٹیک کریں گے، تو نقصان اٹھایا. پاکستان کا یہ تھا کہ ٹھیک ہے جی کر کے دکھاؤ اٹیک. اب اگر پاکستان نے کراس بارڈر ٹیررسٹ ٹارگیٹس کو جو کہ پروون ٹارگیٹس ہیں اٹیک کیا ہے، تو وہاں پہ ایک اسٹرانگ اسٹیٹ یہ کہتی ہے کہ جی اچھا ہم کر رہے ہیں اٹیک، روک سکتے ہو. تو دیٹ از پاور پروجیکشن ود ان اے ریجن کہ ہم کر رہے ہیں اٹیک، روک لو. ہمیں نہیں روک سکتے نا وہ. they cannot stop Pakistan Air Force attacks even on Kabul. That's the hard reality. Obviously پاکستان کتنے عرصے سے اس کو ٹالریٹ کر رہا ہے. ہیرا سنا آپ سوال پوچھ رہی ہیں. مائک کس کے پاس ہے سر؟ نہیں سر، یہ باہر نکل کے چائے کے اوپر ڈسکشن لاسٹ رو میں، ساتھ والے کھوکھے پہ لاسٹ رو میں. سر ابھی لاسٹ آئی نہیں ہے. رشیا کے خلاف امریکہ کی جنگ لڑی اور 20 سال اس کو واپس لا رہے ہیں، اسی نظام کو. Anyone else? ختم کر رہے ہیں. Anyone for question? لاسٹ رو میں جی پلیز سر. بھائی جان چلیں ایک کر لیتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ، بہت سیکھنے کو ملا آج. سر ایک بات آپ سے یہ پوچھنی ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے، کیونکہ اسٹوڈنٹس نے صاحب ذرا سی ایس ایس کی تیاری کرنی ہے، زیادہ تر سی ایس ایس کے لوگ بیٹھے ہیں اور اسی کے پیپر میں کچھ لکھنا ہے پاکستان افغانستان کے حوالے سے. سر جو بھی فارن پالیسی ہے پاکستان کی، وہ ہمیشہ جس کو ہم اگر فیئر نہ بھی کہیں تو سم ہاؤ وہ انڈیا کے چشمہ لگا کے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں. وہ انڈیا ڈرائیو کرتا ہے اسے، یعنی جو بھی ایک فیکٹر ہے وہ ہے. تو سر یہ جو پاکستان کی جو اب ٹاکس ہو رہی ہیں یا جو بھی اس کا فیوچر ہے ٹاکس کا، اس میں کون سی ایسی لانگ ٹرم فارن پالیسی ایڈجسٹمنٹس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں انڈیا کے پرسپیکٹو میں، جس کی وجہ سے ہمارا یہ اتنا لمبا پورس بارڈر جو ہے وہ سم ہاؤ کام ہو؟ آپ انڈیا کے ساتھ اس وقت اگر جینوئن صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، وہ اس کو ویکنیس کنسیڈر کرے گا. جو ایٹماسفیئر ہے دونوں ملکوں میں اور جو ادھر ایک قسم کی گورنمنٹ ہے اگر، اور وہ پیس نہیں کرے گا. جو ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے وہ پاکستان کو 1000 کٹ سے مارنا چاہتا ہے. تو اس لیے ہم اپنے پورس بارڈر کو انٹیلیجنس سے سنبھال لیں تو بڑی بات ہے. انڈیا اس وقت ان دس گورنمنٹ آئی ایم افریڈ از ناٹ ان دا موڈ to be rational, and the other thing is they've got a bad nose, a bloody nose. They are thinking on how to get us. They are thinking of the sea. They are thinking of Sir Creek. They are thinking of some sudden attacks along the LOC or in the southern part of the country. اس وقت ہماری جو نیشن ہے ہائی الرٹ پہ ہے. اور آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اگر آپ کبھی کسی دن اسی ہال کے اندر اس پہ ڈبیٹ ہوئی کہ تاریخ میں انڈیا کا قصور زیادہ ہے یا پاکستان کا زیادہ لڑائی میں، تو اٹ وڈ بی اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن. اور اس میں پانی کس نے بند کیا، ریفیوجیز کہاں سے آئے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، قرۃ العین فرائیڈے ٹائمز کی کالمسٹ ہیں، ایک سول سروس میں ایک ایسا چہرہ ہے جس نے بالکل پڑھائی نہیں چھوڑی. آپ کبھی جائزہ لیجئے گا کہ مئی 1946 سے لے کے مئی 1947 تک محمد علی جناح کیا کر رہے تھے. یہ پاکستان کی تاریخ میں سے بھی مسنگ ہے، اور مزے کی بات یہ انڈیا کی تاریخ میں سے بھی مسنگ ہے، کیونکہ جو جناح کا یہ والا سال ہے یہ انڈینز کے منہ پہ بھی تماچا ہے، اور پاکستان کی جو ایک آئیڈیالوجی بنائی ہوئی ہے
خود ساختہ اصلی آئیڈیالوجی کے بیونڈ، اس پہ بھی تماچا، ہر چیز مل جائے گی. مئی 1946 سے مئی 1947 تک محمد علی جناح کیا کر رہا تھا غائب ہوگا. تو اس لیے وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے انڈیا کا ذکر کیا. جناح wanted the cabinet mission plan to succeed. سو کل پرسوں کا بھی میں پروگرام تھا، سارے میرے لیے بہت محترم تھے، لیکن اتنا آگسٹ پینل تھا، وہ بھی ہسٹری کی بیسک غلطیاں کچھ ہو گئیں. میں ان سے بہتر کسی فارم میں نہیں ہوں. آئی ایم اے سول سرونٹ، اور میں نے سول سروس کو کیا کہا ہے آن ریکارڈ ہے. لیکن یہ کہ آپ کو پاکستان کی حقیقت جناح کی حقیقت ہے، اور جناح کو آپ نے 1 سال کے لیے آپ نے بھی غائب کیا ہوا. وہ بیچارہ کبھی لنڈن بھاگ رہا تھا، کبھی نہرو کے پاس، کبھی کوئی چیزیں منوانے کے لیے. تو پاکستان کی آپ نے حقیقت جاننی ہے نا، اور انڈیا کی بھی حقیقت جاننی ہے، نہرو کی حقیقت بھی جاننی ہے اور جناح کی بھی جاننی ہے. تو مئی 1946 سے مئی 1947 تک محمد علی جناح کی ایکٹیویٹیز. باقی ہم انڈیا کے لینس سے دیکھتے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، وہ ہم سے 5 گنا بڑا ہے. اس معرکہ حق، سوری میں اس قسم کی چیزیں یوز نہیں کرتا، جو انڈیا پاکستان کانفلیگریشن تھی، اس سے پہلے آپ کو میں یقین سے بتاؤں آدھے سے زیادہ پاکستان کے پالیسی میکرز یہ سمجھتے تھے کہ ہم کنونشنل وارفیئر میں انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ڈسکشنز amongst people who knew. تو آپ 100 برائیاں ڈھونڈ سکتے ہیں ہماری ڈیفنس کی لیڈرشپ میں، اور میں نے کئی کا کھڑے ہو کے ذکر بھی کیا. لیکن جس ثابت قدمی کے ساتھ آپ نے یہ 4 دن گزار دیے، 5 دن، اینڈ یو فوٹ اے بیٹل، اٹ از کمینڈیبل اینڈ اٹ ہیز گیون پاکستان نیو لائٹ. لیکن خطرہ کس بات کا ہے کہ ساری ایکسٹرنیلٹیز میں ضائع ہو جائے گی. مہنگائی کم نہیں ہوگی، غریب کے لیے سوشل سیکیورٹی نیٹس نہیں بنائیں گے. ملک وہ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ ہم ایکسٹرنیلٹی کے نشے کے اندر یہ چیز خراب کر دیں. ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے، وہ آپ لوگوں نے کنٹروورشل سمجھ کے نہیں پوچھا ہوگا. دیکھو یار، کے پی کی جو گورنمنٹ ہے اس کو بجائے پروناؤنسمنٹس کرنے کے اور فیڈرل گورنمنٹ کو کے پی کے خلاف پروناؤنسمنٹس کرنے کے، دے شوڈ سٹ انڈر اے روف. ان کو بٹھاؤ 10 بجے صبح، اگلے دن صبح 10 تک، اور ان کو کمرے سے باہر نہ نکلیں جب تک یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی پہ کنسنسس نہ کر لیں. یار اٹ ڈزنٹ بیہوو the center to criticize a province and the province to criticize the center when you have a centralized police service, when you have a centralized armed forces, when you have centralized intelligence. یار آپس میں فیصلے کرو. Don't take it out down to the streets. تو یہ ہے پلس سینٹرل نروس سسٹم. سوال بہت اچھا ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انڈیا نے پاکستان کو بہت اس لبرل دور میں اور اس چھت کے نیچے اس کی فنڈامنٹل آئیڈیالوجی سے ڈفر کرتی ہے بات. میں کنونسڈ ہوں ود آل مائی گرے ہیئر کہ انڈیا ہیز ناٹ ایکسیپٹیڈ یو ایز اے سوورن اسٹیٹ. آپ کبھی کہیں گے ایگزامپلس دوں، میں آپ کو پرسنل لائف سے، پولیٹیکل لائف سے، امریکن لائف سے، کینیڈین لائف سے گن کے ایگزامپلس دوں گا کہ کیسے ہمیں ہرٹ کرتے ہیں. میں آپ کو اسی جگہ کھڑے ہو کے را کے جو انٹرنیشنل آپریشنز ہیں ان کی ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا. جو یہ تھا یورپین یونین کا تھا، یہ دیر واز دس لائے، سر آپ کو یہ پتہ ہوگا، دیر واز دس، اس کا کوئی نام تھا، یو نو دیر ور 7 mirrors in front of the truth. انڈیا نے 7 mirrors لگائے ہوئے تھے. آخر میں
وہ جو پاکستان کے اوپر جھوٹ بولتے تھے وہ 7ویں مرر سے ریفلیکٹ ہوتا تھا. 15 بلین انڈین روپیز کا آپریشن تھا. میرا نام نہیں یاد آ رہا. اٹ واز این EU کے 4 یورپین ریسرچرز تھے, پاکستانیوں سے کچھ نہیں ہوا. 4 یورپینز نے کہا یو آر انڈر اٹیک بائی انڈیا اینڈ دے پبلشڈ اے رپورٹ. اگر آپ گوگل کریں گے EU انڈیا ڈس انفارمیشن تو وہ آ جائے گا. اس کا ایک خاص نام ہے اور وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس کے بعد ان کے کافی اکاؤنٹس بھی بند ہوئے تھے انڈیا کے, ٹویٹر اور یہ سارے. ہاں جی کچھ بند ہوئے تھے سر, لیکن اٹ از کنٹینیوئنگ. دے ہیو اس سراؤنڈیڈ. تو ہم نے پہلی دفعہ ریسنٹ تاریخ میں, میری زندگی میں تو پہلی دفعہ ہم نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کا جواب دیا. اور یاد رکھیں بلی جو ہوتا ہے نا, بلی کو آپ جوڈیشری پہ نہیں لے جا سکتے. بلی کو یو ہیو ٹو ہٹ بٹوین ہز آئیز, بی اٹ فار اسرائیل بی اٹ فار انڈیا. آپ کو آپ کے ذہن میں ایک انتہائی میڈیول قسم کا جنگجو قسم کا آدمی لگوں گا ان باتوں سے, لیکن جو میں نے ان کو حرکتیں کرتے دیکھا ہے یار پاکستان کے خلاف, ایوری گرے ہیئر ہیز اے اسٹوری. اس میں آپ کے سوال کا ایک ون لائنر میں آپ کو دے دوں, تھوڑا سا سر آپ سے مختلف ہے. مئی سے پہلے, مئی 25 سے پہلے انڈیا کا ایک لیول تھا, پاکستان کا نیچے تھا. لہٰذا وہ اینک جس کی آپ بات کر رہی ہیں وہ پاکستان نے پہنی ہوئی تھی. ہم پوری دنیا کو انڈیا کے تھرو دیکھتے تھے. ناؤ اٹ ہیز ریورسڈ. پاکستان جیو پولیٹیکلی اوپر چلا گیا ہے, ریجنلی انڈیا نیچے آ گیا ہے. تو اب انڈیا ہر چیز کو پاکستان کی اینک سے دیکھ رہا ہے, چاہے وہ یہ TTP کے تھرو ہو, BLA ہو, یا یہ نیول ایکسرسائزز یا سر کریک پہ پنگا, اس کو پاکستان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا. سو رولز ریورس ہو گئے آپ کے CSS کے لیے. دس از امپورٹنٹ. لاسٹ کوشچن لے لیں جی, اف اینی ون. شارٹ کوشچن پلیز, ناٹ اے کامنٹ, اے کوشچن. دیکھو سب سے پہلے آپ کو کہا تھا, شکر ہے آپ بولیں. گڈ. السلام علیکم بیٹا. چلو پوچھ لو یار, سر سے میں ریکویسٹ کر لوں. سر سوال تو میرے ذہن میں بہت ہے لیکن پوچھ نہیں سکتا, وہ الگ بات ہے کیونکہ میں بلوچستان سے بلانگ رکھتا ہوں, پر پھر بھی میں پوچھ لیتا ہوں. آئی ول ڈائی فار یو یار. اور کچھ؟ اوکے سر. ڈیورن لینڈ کے حوالے سے سر یہ ہے کہ ٹریٹی ہوئی تھی ان کی ڈیورن لینڈ کی, آئی تھنک سر 100 ایئرس کی ہوئی تھی. نہیں اس کا کوئی شاید نو لمٹ سر اس پہ. انہوں نے سر میں نے سنا ہے کہ 100 ایئرس تک ہوئی تھی. افغان پروپیگنڈا یہ اٹس ان لمیٹڈ. اچھا چلو میں نے جتنا سنا ہے, کیونکہ وہ سوال سے پہلے افغانستان کیپٹل جو ہوا کرتا تھا کابل ہوا کرتا تھا, پھر پشاور ہوا کرتا تھا, مطلب 2 کیپٹل ہوا کرتے تھے. سر میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے جب ٹریٹی لکھی تھی 100 ایئرس تک, وہ تو ان کا ٹائم لائن وہ پیریڈ ختم ہو چکا ہے. تو ابھی آپ نہیں سمجھتے کہ ٹریٹی جو آپ لوگ مانتے ہیں کہ ڈیورن لینڈ ہے ٹریٹی کو, تو اگر 100 ایئرس لکھا ہوا ہے نا, تو پھر آپ کو ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنی چاہیے. اگر 100 ایئرس نہیں لکھا ہوا تو بیٹے سکسیسر اسٹیٹ اڈاپٹ کرتی ہے جو پچھلی اسٹیٹ کی ٹریٹی ہوتی ہے, وہ چینج نہیں ہو سکتا. وہاں افغانز آر رانگ. اگر لکھا ہوا ہے کہ 100 ایئرس کے بعد ری نیگوشیٹ ہونی ہے, دین یو ہیو اے پوائنٹ. اوکے سر, تھینک یو. اور جو 1-2 اور نہیں پوچھ سکتے. نہیں سر, میں بالکل بھی نہیں پوچھ سکتا. بٹ ایکچولی نہیں لکھا ہوا ان کی. اگر آپ وہ پڑھیں نا, ملٹیپل 1893 کا بھی ہے, پھر 1921 کا کابل اگریمنٹ, کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا. اس کو یہ مشہور کیا گیا ہے اٹس این ان لمیٹڈ ٹریٹی. اور 1947 تک تو کسی نے شور نہیں مچایا. 1947 کے بعد افغانس نے اس کو آبجیکٹ کیا. تو اگر 100 سال ہوتا تو 1993 میں وہ آبجیکٹ کرتے. انہوں نے 1947 سے ہی آبجیکشن شروع کر دیے تھے وداؤٹ اینی بیسس. سو اٹس اے پرماننٹ بارڈر اور انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. UN ریکگنائز کرتی ہے, سارے پاورز ریکگنائز کرتی ہیں. ایوری بڈی کنسیڈرز اٹ ایز. اچھا اگر بیٹے اس کو ری نیگوشیٹ بھی کریں گے نا, تو پھر لائن کہاں ڈرا کریں گے؟ پاکستان کی پبلک بھی نہیں مانے گی. بہتر یہ ہے کہ دوستی کے ساتھ برادر بھائیوں کی طرح رہیں, بارڈر کو انسگنیفیکنٹ کر دیں. دیکھو پاکستان کی گورنمنٹ بھی جو ویزے نہیں دے رہی افغانس کو,
یار وہ سارے میڈیکل ٹریٹمنٹ یہاں لیتے ہیں. یار اگر دوستی اور صلح سے رہنا چاہیں اور قتل نہ کریں, وہ ادھر نہ کریں. ہم نے تو ادھر شکر ہے ہم سے بڑے کرائمز ہوں گے, ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. ٹی ٹی پی ایگزسٹ کرے لیکن اٹ شوڈ اسٹاپ ٹارگیٹنگ پاکستان. یار اگر لال مسجد کی بھی بات تھی, کتنے انہوں نے اٹیکس کر کے بدلے لے لیے ہیں. یو نو آئی ڈیڈنٹ سے اٹ بٹ دے ور رسپانسبل فار دا اے پی ایس اٹیک آلسو. یار بچے مار لیے نا, کتنا خون یہ کب پورا ہوگا؟ تو اس لیے ہمیں بھی ان کے ساتھ پیار سے رہنا چاہیے. ہمیں شاید اگر وہ افغان جو جانا چاہتے ہیں وہ زیادہ ٹائم مانگ رہے ہیں, ان کو میڈیکل فیسلٹیز دیں, سب کچھ دیں, فائنینشیل ایڈ دیں. بی اے ہیومن اسٹیٹ, بی ہیومن. اگین دس از اگینسٹ ریئلزم بٹ وی شوڈ ڈو اٹ. علی آپ سوال نہیں پوچھ رہے, آپ کا ڈی جی آپ کو کچھ نہیں کہے گا ٹی وی پہ دیکھ کے, پوچھ لیں. آپ ایف بی آر کے اوپر کے بندوں کو کیسے اندر کریں گے اگر آپ سر؟ بات یہ ہے کہ یہ میرے کوئی نہیں اسٹریٹ اوے میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ جو غلطی مطلب مشرف صاحب نے بگٹی صاحب کو مارنے سے کی تھی نا, بالکل وہی غلطی ہم ادھر فائٹر جیٹس یہ جو ایروگنٹس ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہم ایک کلمہ پڑھتے ہیں. تو یہ چل اس تیری سیکنڈ بات سے میں اس طرح کروں گا کہ اگر یار وہاں سے بیٹھ کے وہ فتوے دے رہا ہے کہ 50 کی ایک نئی ٹرم اردو میں ایجاد ہوئی ہے آن اے فنیئر نوٹ, میڈم آپ کے لیے خاص طور پہ اردو دان کے لیے, آج تک تشکیل کے میں نے اور بڑے مطلب سنے تھے, یہ تشکیل کا ایک نیا مطلب نہیں سنا. انہوں نے وہاں سے تشکیل بھیجی. تشکیل نام مینز اے گنڈا گروپ. تسی اپنی وکیبلری پڑھا لو. تشکیل آپ کو کہنا چاہیے اوپر والے دفتر سے تشکیل نیچے آئی. بیسیکلی تبلیغی جماعت کا جو ہے نا وہ ان کا ڈائلیکٹ ہے. تشکیل جو ہے نا وہ کی جاتی ہے, بھیجی نہیں جاتی. سر یہ اب ناؤن ہو گیا ہے. تشکیل بھیجی جاتی ہے. وہ جو ٹیررسٹ کا گروپ آتا ہے نا, وہ کہتے ہیں اردو کرنی تھی نا. کسی ہمارے گریڈ 17 کا تو یہاں کوئی نہیں بیٹھا ہوگا, کوئی ہمارے گریڈ 17 کا کوئی جینیس ہوگا, اس کو کہا ہوگا ٹیررسٹ گروپ کی اردو نکالو, اس نے تشکیل نکال دی. اوپر والوں نے اردو کبھی کھولی نہیں, انہوں نے کہا تشکیل. آپ سنیں, فرام ڈی جی آئی ایس پی آر ٹو آر انفارمیشن سیکٹری ٹو دا فارن آفس, سب کہتے ہیں وہ تشکیل آ رہی ہے. اب آپ میں سے کوئی کسی کی اگر میری بیٹی بھی, میں اس کا نام تشکیل رکھ لوں گا, ٹھیک ہے. تے شین نہیں آفیشیل آپ کی اردو ہے زبان. کیا کرتی ہیں آپ؟ ہاں آپ کا میں ایک اس میں دے دوں. آئی تھنک جی دا پرائمری آبجیکٹیو آف اے اسٹیٹ از دا سیکورٹی آف دا نیشن, دا کنٹری اینڈ اٹس سٹیزنس. ریلیجن فار اے اسٹیٹ کم سیکنڈری. آپ کا جو اینمی ہے اس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا. تو اگر ایک طرف ہمارے انڈیا ہے, اس کو ہم ریلیجس لینس سے نہیں دیکھتے, حالانکہ وہاں پہ بھی اتنے مسلمز ہیں. سو اسی لینس سے اگر ہم افغانستان کو صرف اس بیسس پہ ایون ٹی ٹی پی کو انمی کنسیڈر نہ کریں کہ ہمارا ریلیجن سیم ہے, تو دین دا اسٹیٹ از گوئنگ رانگ سم وے. سعودی عربیہ نے 8 سال یا 7 سال یمن پہ بمباری کی ہے نا, ہم میں سے کسی نے آواز اٹھائی؟ مسلم اگینسٹ مسلم, 2.5 لاکھ بچہ وہاں بھی مرا ہے. Nobody spoke about it. That was a big humanitarian crisis. But because Muslim was killing Muslim, so we were okay with it. When a non-Muslim kills a Muslim, تب ہمیں ہیومینٹی یاد آتی ہے. حماد بھائی, اگر کوئی اور نہیں ہے تو میں بھی ایک دو جملے بولنا چاہوں گا. اس سے پہلے آپ کا ہم تھینک کر دیں آن بہاف آف دا بلیک ہول. اینڈ ہی از دا بلیک ہول. سر پرسوں وہ ایک صاحب ان کے ساتھ کھڑے, وہ انہوں نے ان سے پوچھا نیئر سے کہ آپ کی کتنا اسٹاف ممبر ہے. میں نے کہا جی 5 تو یہ خود کھڑے ہیں, تو 5 لوگ یہ خود ہیں, باقی ان کے پاس 2-3 اور ہیں. اور آپ کے بہاف پہ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک
एम्बेसडर इमरान अली, वेरी इंटरेस्टिंग टॉक, बड़े डिफरेंट एंगल्स आपने पेश किए, आई एम श्योर आप सब ने बहुत उससे सीखा होगा. एंड ऑफ कोर्स ये यूट्यूब पे रिकॉर्ड हुई है, सो यू कैन पिक आउट स्पेशली फ्रॉम द इन बातों पे अडियाला मुश्किल है, कोई सेफ हाउस नहीं. लेकिन आपकी आई मस्ट से कि जी इट वाज अ वेरी बैलेंस टॉक. आई थिंक बड़ा फैक्चुअल आपने अपने ओपिनियंस दिए हैं, आपके कोई बायस्ड ओपिनियंस नहीं है, बड़ा एक वो रियलिस्टिक. नैयर जी मैं एक तो मौजू सेट के जनरली मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ये मानना है और ये द ब्लैक होल के तजर्बे से यही मैंने मुशाहिदा किया है कि हमारा समाज चाहे जितना भी घुटन ज़दा क्यों ना हो, लेकिन अगर सलीके से और दर्दमंदी से बात की जाए तो यकीनन बात हो सकती है. आज भी हो रही है, हमारा ये चौथा साल जा रहा है और हमने बहुत से ऐसे मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू की है जिस पर शायद हमें ख़ुद भी खौफ आता था. लेकिन मैं सराहूँगा, पूरे समाज को भी सराहूँगा, यहाँ जो कल्चर डेवलप हुआ है, आप सब दोस्तों को भी सराहूँगा जो यहाँ पर आते हैं, खुले जहन के साथ हमारी गुफ्तगू को सुनते हैं. मैं भी यहाँ सीखने के लिए बैठता हूँ और ये बस एक मुकालमे का एक सफ़र ही है जिससे हमारी कोशिश है कि समाज में बेहतरी आ गया है. आज के मौजू से मुतल्लिक मैं एक दो जुमले कहना चाहूँगा. मेरा ख़्याल है कि हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, हर दौर में दो ही रास्ते होते हैं, या तो टकराव के, तसादुम के, या मुफाहमत के और बकाए बामी के. और ज़ाहिर है कि तसादुम जो है वो अक़वाम को ज़ख़म खुर्दा और शिकस्त खुर्दा बनाता है. मुफाहमत कॉमन ग्राउंड्स को ढूंढना जो है उन्हीं ज़ख्मों पे मरहम रखने का काम करता है. मेरा ख़्याल है कि हमने बहुत गलतियां कर ली हैं, हम हों या हमारे पड़ोसियों, सब ने ही अपनी अपनी जगह पे कई गलतियां की होंगी. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सफ़र कौन करता है? वो आम इंसान सफ़र करते हैं, चाहे वो भारत के हों, चाहे अफ़गानिस्तान के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे कहीं के भी हों. तो जब ये एलिफेंट्स लड़ते हैं तो ज़ाहिर घास जो है वो कुचला जाता है. तो हमें हमारा फोकस जो है वो एक आम फ़र्द होना चाहिए मेरा ख़्याल है, जिसके दुख बिल्कुल साझे हैं, जिसके मुस्तकबिल के ख्वाब भी साझे हैं, जो वक्त के साथ साथ जो हैं वो मध्यम होते जा रहे हैं, मुरझा रहे हैं. तो अगर मुझे चॉइस दी जाए तो मैं यही चाहूँगा कि हम नफ़रत की बजाय दरगुज़र और मोहब्बत को चुनें, हम तलखियों की बजाय मुफाहमत को चुनें, और हम इश्तराक और ताउन की जो राहें मुमकिन हैं किसी भी पैराए में, उनकी तरफ जो है अपनी निगाहें दोहराएं, ताकि हम अपनी अगली नस्ल के लिए मुस्तकबिल के वो इम्कान और वो दिए रोशन करके जाएं जिनमें तारीकी ना हो बल्कि उजाला हो. अगर हम पॉइंट आउट कर भी लें कि क्या गलतियां थीं या कौन कल्प्रिट है, तो भी ज़ाहिर है ये मसाइल का हल तो नहीं है. आई थिंक I would like to quote what General Musharraf said in his Bangladesh visit, जब वो 71 के वो मोनूमेंट में गए, और वो बहुत अच्छी बात उन्होंने की. मेरा ख्याल है इसको कोट करने में हर्ज नहीं है, सराहना चाहिए जो अच्छी बात. उन्होंने कहा कि the courage needed to reconcile is far greater than courage needed to confront. तो टकराना, भिड़ जाना, गुस्सा दिखाना बहुत आसान काम है, लेकिन ठहराव के साथ ठंडे दिलो दिमाग से दनाई पर मुश्तमिल सुलझे हुए फ़ैसले करना, क्योंकि ये पूरे ख़ित्ते के मुस्तकबिल का सवाल है. मुझे उम्मीद है कि आपकी गुफ्तगू से और यहाँ जो मज़ीद मुकालमे और गुफ्तगू होंगी उससे एट द एंड ऑफ द डे अंडरस्टैंडिंग, मुकालमे और अमन के ही असबाब और इम्कान रोशन होंगे. आपका बहुत शुक्रिया हिज़ एक्सीलेंसी हमाद भाई, आपका जितने शुरकाए गुफ्तगू हैं जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच. एक क्लैपिंग हो जाए एम्बेसडर साहब के लिए.